بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ کیسے گزرا آپ کا دن؟ ایپیسوڈ کو مس کیا آپ نے؟ مجھے مس کیا؟ میں تو یار کل سے بستر پہ ہی پڑی ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے دعاؤں میں اسپیشلی یاد رکھا اور میرے لیے دعا کی۔ وہ کل ہوا یہ کہ کل میرا لاسٹ پیپر تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منڈے کو لاسٹ ہے، تو اس کا پیپر لاسٹ ڈے بھی تھا، تو اس کا مجھے تحفہ ایسا ملا نا۔ میں کل بیٹھی ہوئی تھی ادھر گراؤنڈ میں یونیورسٹی میں، تو مجھے بھیڑ نے کاٹا ہے، وہ اس کے کاٹنے کے یونیورسٹی میں کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا جو میں لگاتی، تو پھر وہ فوری مجھے نا اس نے کاٹا ہے اینکل پہ، لیکن اس کا انفیکشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ پیر پورا سویل ہوا ہوا اور اس پہ وزن نہیں پڑ رہا، چلا نہیں جا رہا، ایون کہ موو بھی کرتے وقت نا بہت پین ہو رہی ہے، تو اس لیے میں کل ایپیسوڈ نہیں دے سکی۔ اور پھر اوپر سے میں نے اس کی کیئر بھی نہیں کل کی۔ کل میں یونیورسٹی میں ویسے ہی وہ گھومتی رہی ہوں تھوڑا سا، تو وہ اب گھر آ کے جو میری چیخیں نکلی ہیں، پھر آج وہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی، تو ڈاکٹر نے انجیکشن وغیرہ لگا کے میڈیسن دی ہے۔ بس آپ دعا کیجیے کہ جلدی جلدی یہ منحوس پیر ٹھیک ہو جائے، تاکہ ہم مزے مزے کے مزید ناول پڑھ سکیں۔ اس ویک تو میں گھر پہ ہوں کیونکہ پیر اجازت ہی نہیں دے رہا دوبارہ یونیورسٹی جانے کی، کیونکہ ابھی فائنلز تو مک گئے ہیں لیکن وائوا رہتا ہے، تو وائوا تھیسس ابھی کمپلیٹ کرنا ہے، تھیسس اور اس کا وائوا، یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن ابھی تو پاؤں ہی اجازت نہیں دے رہا گھر سے باہر بھی نکلنے کی۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہم نے ناول پڑھا ہوا تھا اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے ناول جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، ریٹن بائی سمیرہ شریف طور، اور یہ فرمائشی ناول تھا، تو یہ ہم ساتھ ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں، یہ میں نے پہلے نہیں پڑھا ہوا۔ تو آئیے اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ دیر مزید بیٹھی تھی۔ عبدالباری کمرے میں داخل ہوا تو وہ تینوں اسے شب بخیر کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ تکیہ درست کر کے دراز ہوگی، نماز کو لباس بدلتے ہی پڑھ چکی تھی، اب صرف سونے کی خواہش تھی۔ کیا مصیبت ہے، اس گھر میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جسے دیکھو دندناتا ہوا کمرے میں گھسا ہوا ہے۔ کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالتے وہ سخت غصے میں تھا، آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھی، شاید باہر کسی سے کوئی بات ہوئی تھی، وہ یہی اندازہ لگا سکی۔ چپ چاپ اسے دیکھے گی، جس کے نزدیک اس کے وجود کی اہمیت دو کوڑی کی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ کس بنیاد پر اس سے کچھ پوچھتی ہے، توجہ دیتی، حتیٰ کہ کچھ پل گزرنے کے بعد وہ بھی بستر پر آ گیا تھا۔ تم نے اتنی جلدی لباس بدل لیا؟ میرا انتظار بھی نہ کر سکی؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ کہہ رہا تھا۔ وہ کتنے دنوں سے یہ سب برداشت کر رہی تھی، جب سے نکاح ہوا تھا اس کی یہی روٹین تھی، مگر آج کے تجربے نے اندر نس نس میں اترتی اذیت اور اشتعال نے اس کا ذہن بدل دیا تھا۔ پہلے وہ اس کے ہاتھ نہیں روکتی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ برداشت نہیں ہوتے تھے، سارے وجود میں تکلیف کی لہر اترتی چلی گئی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر اس پر جھکا تھا، اسے اپنے بازو کے حصار میں لینا چاہتا تھا، لہجہ یکسر بدل گیا تھا، آنکھوں میں واضح طلب سی اتر آئی تھی۔ چھوڑو مجھے، اپنے غلیظ ناپاک ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے۔ شاید اب ضبط کا پیمانہ چھلک گیا تھا، اب وہ اپنے وجود کی مزید توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بپھرے ہوئے انداز میں اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ کیا بکواس کرتی ہو تم یوں؟ حتیٰ امیز انداز میں اپنے ہاتھ جھٹکے جانے پر وہ بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ بستر سے اترنے لگی تھی، اس نے فوراً بازو پکڑ کر دھکیلا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ کیا تماشا ہے؟ یہاں لیٹو۔ اسے کھینچ کر بستر پر گرایا تھا۔ رابیل کا تن بدن سلگنے لگا۔ تماشا کیا ہوتا ہے؟ تم کیا جانو؟ سارے عالم میں میری ذات کا اشتہار لگوا کر تم مجھے تماشے کا لفظ سنا رہے ہو؟ آج رابیل کا ہر انداز ہی نرالا تھا۔ وہ حیران تھا، جب احتجاج کرنے کا وقت تھا تب وہ چپ چاپ سب سہہ گئی تھی، اور اب رابیل بند کرو اپنی بکواس، وہ آہستہ آواز میں چیخا تھا۔ شاید اسے گھر میں موجود مہمانوں اور لوگوں کی پرواہ تھی، جبکہ رابیل کو اب کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ کیوں کروں اپنی بکواس بند؟ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، اپنے ناپاک ہاتھوں کو صرف اپنے تک محدود رکھو، اتنے دنوں سے سہ رہی ہوں یہ تذلیل، اب برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اونچی آواز میں چیخی تھی، ساتھ ہی آنسو بھی بند توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ رابیل نے عبدالباری کی مضبوط چٹانی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش بھی کی تھی۔ آہستہ بولو ورنہ حلق سے سانس کھینچ لوں گا، اسی لیے میں اس گھر میں رہنے کے حق میں نہیں تھا، جانتا تھا تمہیں اور شے مل جائے گی، ویسے بھی اس گھر میں تمہارے بہت خیر خواہ ہیں۔ رابیل کے منہ پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھ کر وہ گرایا۔ رابیل صرف بے بس چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا سی گئی، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر دائیں بائیں گرنے لگے۔ عبدالباری نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھایا تو وہ اسے پیچھے دھکیل کر بستر سے اتری۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، اب نہیں کروں گی، انسان ہوں بت نہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اف میرے خدا، اتنی تذلیل، اتنی توہین، کوئی تقدس ہی نہیں تمہارے نزدیک اس رشتے کا؟ اصل پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ تم جیسے نفس پرست رشوت خور انسان کیا جانے؟ تم نے مجھے بے غیرتوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکال کر چار دیواری سے نکال کر چوراہے میں سر عام برہنہ پا کھڑا کر دیا، اور میں چپ رہی، خاموش ہو گئی، صرف اس لیے کہ تم ضد پر اترے ہوئے تھے۔ اگر میں نے کچھ کہا تو رہا صاحب بھرم بھی ختم ہو جائے گا، مگر آج جو تذلیل لوگوں کی نظروں میں نے دیکھی، جو باتیں میرے کانوں نے سنی، اور جو نظریں میرے وجود نے برداشت کی ہیں، وہ میں مزید نہیں سہ سکتی۔ ختم کرو اپنا یہ کھیل۔
چٹاخ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عبدالباری کا زناٹے دار تھپڑ اس کے نرم نازک رخسار کو سلگا گیا تھا۔ اس کی بولتی ایک دم بند ہوئی تھی۔ شٹ اپ، بہت کر لی تم نے اپنی بکواس، اب ایک لفظ مزید نہیں سنوں گا۔ بیوی ہو تم میری، یہ ذہن میں رکھو، کوئی غلط لفظ نہیں سنوں گا۔ اس کا انداز مالکانہ حقوق کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اب بھی صرف تمہاری بکواس کا نتیجہ۔ آئندہ سے بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس کا بازو تھام کر اسے بستر کی جانب دھکا دیا تھا، اس طرح کہ وہ منہ کے بل بستر پر جا گری۔ وہ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیوں کروں اپنی بکواس بند؟ کیا ہے ہمارے درمیان؟ صرف ضد؟ جب خاص کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں برداشت کروں یہ سب؟ صرف ایک ضد تھی میں تمہارے لیے، اور اب تمہاری تحویل میں، تمہاری دسترس میں ہوں۔ فاتح ہو تم، میرے وجود پر ملکیت کا جھنڈا گاڑے روز جشن مناتے ہو تم۔ نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم۔ میں یہ سب سہ لیتی، سب برداشت کر لیتی، اگر تمہارے نزدیک میرے وجود کی نہیں، میرے کردار کی کوئی اہمیت ہوتی۔ محبت نہ صحیح، احترام کا جذبہ ہی ہوتا، وفا اور یقین کا نہ صحیح، اس رشتے کا تقدس ہی پامال نہ کرتے تم۔ مگر تم تو انتہائی بدنیت و بدفطرت انسان ہو۔ تم پر تو تھوکا جا سکتا ہے لیکن گلے نہیں لگایا جا سکتا۔ رخسار آگ کی طرح دہک رہا تھا جبکہ زبان شعلے اگل رہی تھی۔ نرم و نازک روئی جیسے رخسار کی اسکن سرخ ہو چکی تھی، انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے، وہ منہ کے بل ابھی بھی دراز تھی، سب کہہ رہی تھی۔ کوئی خوف، کوئی ہراس دامنگیر نہیں تھا۔ عبدالباری کچھ دیر لب بھینچے کھڑا سنتا رہا، پھر آگے بڑھ کر سائڈ پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی بھرا۔ لو یہ پانی پی لو۔ وہ اب بالکل خاموش تھی، اس پکار پر بھی سر نہیں اٹھایا، شاید سب الفاظ ختم کر چکی تھی۔ اندر اٹھنے والا طوفان اپنی طغیانی سمیٹ کر مدھم پڑ چکا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا، ہاتھ سے اس کا رخ سیدھا کیا، آنکھیں قاتل ہو رہی تھی، چہرے پر اپنی بے رحمی کے نشان دیکھ کر نہ جانے اندر کیا کچھ ہوا تھا۔ پانی پی لو، گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے نرمی سے کہا تھا۔ مجھے نہیں پینا۔ اس نے سختی سے جھٹکنا چاہا، عبدالباری نے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام لیا۔ میں نخرے اٹھانے یا زبانی کہنے والوں میں سے نہیں ہوں، عمل کرنے والوں میں سے ہوں، سو چپ چاپ پانی پی لو ورنہ… نرم لہجہ اگلے ہی پل پھر سخت و کرخت ہو گیا۔ رابعہ نے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ سانس سکڑ رہی تھی سو پانی پینا مجبوری تھی۔ گڈ گرل۔ وہ فتح مندی سے مسکرایا تھا۔ رابعہ نظریں پھیر گئی، پھر خالی گلاس سائڈ پر رکھ کر لائٹ آف کر کے بستر پر آ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے پھر اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس دفعہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی، شاید چیخ کر روک کر وہ اپنے دل کا غبار نکال چکی تھی، یا پھر اس کے اندر لڑنے کی ہمت ہی اس قدر کم تھی۔ بہت بد دعائیں سمیٹ رہا ویسے یہ منڈا۔ وہ اسکول میں تھی جب عبدالباری کا فون اس کے لیے آیا۔ 3 دن سے وہ گھر نہیں آیا تھا، کوئی فون، کوئی اطلاع تک نہ تھی۔ اس نے پتہ کروایا تھا فرقان بھائی سے، تو معلوم ہوا کہ اس شہر میں بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے کسی کو کچھ علم نہیں۔ اس کی طرف سے ایک فطری سی پریشانی بہرحال تھی۔ وہ اردو کا پیریڈ لے رہی تھی جب اطلاع ملی، سب چھوڑ چھاڑ کر فون سننے آفس میں آ گئی۔ عبدل کا فون ہے۔ بابا اسے ریسیور تھما کر آفس سے نکل گئے۔ ہیلو۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ رابعہ، میں نے گھر فون کیا تھا تو پتہ چلا تم اسکول میں ہو۔ بغیر سلام دعا کے وہ اس کی آواز پہچانتے ہی کہہ رہا تھا، بس گھر میں فارغ تھی اس لیے چلی آئی، اس نے بے تاثر لہجے میں بتایا۔ اچھی بات ہے، مزاج یار میں کچھ تو تبدیلی آئے گی۔ دوسری طرف سے دل جلایا گیا، وہ سلک ہی گئی، کچھ سخت کہنے کے لیے بمشکل زبان کو روکا۔ کیسے فون کیا؟ 3 دن سے کوئی رابطہ نہ تھا، اسی لیے اصل مقصد کی طرف آگئی۔ لہجے میں ایک واضح تلخی تھی جسے شاید وہ بھی نوٹ کر گیا تھا۔ کیوں؟ بغیر کسی وجہ کے میں تمہیں فون نہیں کر سکتا؟ نصف بہتر ہو تم میری۔ اچھا، اتنی جلدی یاد آ گیا کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ بھی ہے؟ مزید کچھ اور بھی یاد ہے کہ نہیں؟ اس نے تلخی سے پوچھا تھا، جبکہ انا بلبلا رہی تھی کہ چپ رہو، مگر نہ جانے کون سا احساس تھا جو یہ سب اگلوا گیا تھا۔ شاید آنکھ سے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ آج کل اپنی بے وقوفی اور توہین کا احساس ہر احساس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ خیریت بیگم صاحبہ، اتنی مرچیں کیوں چبا رہی ہیں؟ عام انداز میں دونوں بات کرنا جیسے جانتے ہی نہ تھے۔ دوسری طرف سے بھی وہی انداز اختیار کیا گیا، وہ مزید سلگ گئی۔ اگر واقعی ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہے تو پھر پوچھ سکتی ہوں کہ تم اس وقت کہاں سے فون کرے اور 3 دن سے کہاں تھے؟ کوئی اطلاع، کوئی خبر نہیں؟ یہاں سب، خاص طور پر بڑی امی کس قدر پریشان ہیں، بار بار مجھ سے پوچھ چکی ہیں، مگر مجھے کچھ علم ہوتا تو میں بتاتی۔ مجھے تو ابھی تک یہ نہیں علم کہ کیا اوقات ہے میری، کیا حیثیت ہے میری بتانے سے۔ اگر تمہیں کوئی توہین ہوتی تھی تو کم از کم کوئی اطلاع ہی کر دی ہوتی، یا پھر کوئی نشان ہی چھوڑا ہوتا کہ دوسروں کو خام خام کی شرمندگی برداشت نہ کرنا پڑتی۔ مانا کہ یہ نئی بات نہیں، مگر رشتے بدلنے سے اوقات کار اور عادت و فرائض بھی بدل جاتے ہیں۔ کاش اتنا تو جان لیا ہوتا۔ وہ جانتی تھی اس پہ حس پر کچھ اثر نہیں ہوگا، مگر پھر بھی سب کہہ گئی۔ دوسری طرف وہ مسکرایا تھا۔ یہ ہر وقت تمہیں اپنی حیثیت کی کیوں فکر رہتی ہے؟ اپنے نام تو تمہیں لکھوا چکا ہوں، بابا نے ولیمہ کر کے لوگوں کو بھی بتا دیا ہے۔ اب کس بات کی گنجائش ہے؟ اگر اطلاع نہ دینے کا صدمہ تو جب جا رہا تھا اس وقت خاموش رہنے کی بجائے پوچھ لیتی تو علم ہو جاتا۔ بہرحال امی سے فون پر بات کر چکا ہوں، تمہیں فون اس لیے کیا کہ رات 8 بجے تک تیار رہنا، ایک جگہ دعوت ہے، کوئی اچھا سا لباس زیب تن کر لینا، شوق کی حالت میں نہ دیکھوں تمہیں میں۔ اسے کسی بھی خاطر میں نہ لائے اپنی کہے جا رہا تھا۔ رابعہ کا جی چاہا کہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فون بند کر دیں، یعنی کوئی وقت ہی نہیں تھی اس کی رونے کی۔ عبدالباری کی نظروں میں نیرا پتھر تھا وہ۔ عبدالباری، دیٹس ناٹ فیئر۔ ویسے ایک تو میں تمہارے نام کی وجہ سے تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ عبدل کو کر ڈالیں گے تو صبر کر لا ذرا۔
کیسی دعوت؟ کس نے انوائٹ کیا ہے؟ چند دوستوں نے مل کر انوائٹ کیا، شادی کے سلسلے میں دعوت دی ہے۔ کتنے دنوں سے کہہ رہے تھے، میں فارغ نہیں تھا، آج رات فراغت ہی فراغت ہے، سو حامی بھر لی۔ تم اچھی طرح ڈریس اپ ہو جانا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، جبکہ دل میں اندر ہی اندر دعوت کا پس منظر اور دینے والے کو متعلق جان کر سخت کبیدہ خاطر ہوا تھا۔ ایک دو باتیں اس نے مزید کی تھی، پھر فون بند کر دیا۔ دعوت میں جانے کا نہ ہی اسے شوق تھا، نہ ہی کوئی اشتیاق۔ عبدالباری پر جب اعتبار و بھروسہ ہی نہیں تھا تو اس کے دوست جائیں بھاڑ میں۔ اس نے نہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وہ دنیا داری میں اپنا آپ برباد نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر مردوں کے سامنے جانے سے اسے ہمیشہ ایک چڑ سی ہوتی تھی۔ گھر آ کر اس نے گھر والوں سے دعوت کے متعلق بالکل ذکر نہیں کیا تھا۔ آمنہ اس کے بچپن کی دوست تھی، اکثر دونوں ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ بھابھی کو اس نے راضی کر لیا۔ شام ہوتے ہی تیار ہو کر دونوں آمنہ کے گھر آ گئی تھی۔ 2 گھنٹے سکون سے گزرے تھے۔ واپسی پر گھر چلنے کی بجائے اس نے ڈرائیور کو شاپنگ سینٹر چلنے کو کہا۔ اس وقت؟ بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ ایک تو تم بے وقت گھر سے نکلی ہو، اب یہ بے وقت کی شاپنگ کل کر لینا، بھابھی نے منع کیا تھا۔ نہیں بھابھی، مجھے آج ہی شاپنگ کرنی ہے، میرے پاس جو لباس تھا وہ باری کو پسند نہیں۔ کسی دعوت میں چلتے ہوئے سو باتیں سننا پڑتی ہیں، اولڈ فیشن کہہ کر ہر لباس میں 100 کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ یہ کام میں آج ہی نپٹانا چاہتی ہوں۔ اس نے عبدالباری کا نام لے کر بھابھی کو لاجواب کر دیا۔ گڈ شاٹ۔ بس وہ کچھ دن مزید سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ موبائل اپنا آف کر چکی تھی۔ بھابھی کا موبائل اس نے ساتھ لانے سے ہی نہیں دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ایک ہی کافی ہے۔ سو عبدالباری کی طرف سے چند گھنٹے سکون سے گزرے تھے۔ واپسی میں انہوں نے آئس کریم کھائی تھی۔ گھر لوٹتے لوٹتے بھی 11 کا وقت ہو گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی، سامنے بڑی امی پریشانی سے ٹہلتے ہوئے ملی۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ چھوٹتے ہی انہوں نے پوچھا تھا۔ خیریت؟ انہیں اس قدر پریشان دیکھ کر بھابھی نے پوچھا۔ رابل، تمہیں عبدل نے کسی دعوت میں چلنے کو کہا تھا نا، پھر تم گھر سے کیوں نکلی؟ تمہاری غیر موجودگی میں اس نے زمین و آسمان ایک کر دیا تھا۔ 2 گھنٹے انتظار کر کے ابھی نکلا ہے۔ کتنی بار تمہارے موبائل پر بھی ٹرائی کرتا رہا، وہ آف کیا ہوا تھا تم نے؟ وہ متفکر لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میرے پاس ان کی شیانشن کپڑے نہیں تھے، اس لیے شاپنگ کرنے نکل گئی تھی، بس کچھ دیر ہو گئی۔ وہ خود پر کوئی اعتراض نہیں لینا چاہتی تھی۔ عبدل بہت غصے میں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ تم جان بوجھ کر گھر سے نکلی ہو، اب آئے تو آرام سے بات کرنا، تمہیں اس کے غصے کا اندازہ تو ہے نا؟ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ تیری اچھا، وہ کب غصے میں نہیں ہوتا؟ اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کو ہی لتاڑنے پر تلا ہوا ہے۔ خود تو 3 دن بعد گھر آیا، یہ تک نہیں بتایا کہ گیا کہاں تھا۔ اب مجھ پر غصہ آ رہا ہے، جہاں جان بوجھ کر میں گئی تھی۔ بہت برداشت کر لیا اس کی حاکم طبیعت کو، اب نہیں کروں گی۔ آئے تو بتا دیجیے گا اسے۔ غصہ تو اصل بات میں اسی کا تھا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، کوئی بھی پرواہ نہ کی کہ بڑی امی یا بھابھی کیا کہیں گی۔ عبدالباری کے روم میں جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آگے، جو کبھی شادی سے پہلے اس کے استعمال میں تھا۔ جی حضوری کر کے نوابزادے کو سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ پہلے ہی کنٹرول کیا تو یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ الٹا سیدھا سوچتے اس نے تمام شاپنگ بیگز بیڈ پر اچھال دیے۔ بھوک بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، بالکل نظر انداز کیے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ صبح 9 بجے کے قریب وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ کچن میں آ کر اپنے لیے کھانا نکالا۔ بھابھی اس کے انداز دیکھ کر خاموش رہی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ بہت دیر تک آج تم سوتی رہی ہو؟ عبدل کتنی مرتبہ تمہارا پوچھ چکا ہے۔ وہ چائے پی رہی تھی جب بھابھی نے اطلاع دی تھی۔ وہ چونک گئی۔ وہ آفس نہیں گیا ابھی تک؟ وہ دل ہی دل میں سوچ کر پریشان ہو گئی۔ جب اوکھلی میں سردی ہے تو پھر موصل سے کیا ڈرنا۔ آخری گھونٹ حلق میں اتار کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ عبدل کی دروازے کی طرف پشت تھی، وہ فون پر کسی سے مخاطب تھا۔ نہیں بتاتا تو تم زبان کاٹ دو، اس کی چمڑی ادھیڑ دو، اس کے فرشتے بھی بتائیں گے، مجھے ہر حال میں اس کی زبان کھلی چاہیے، چند گھنٹوں کے اندر اندر، ورنہ میں تم لوگوں کے ہاتھ سلامت رہنے کی گارنٹی نہیں دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ اتنا وحشیانہ لب و لہجہ تھا، 2 ٹوک انداز میں خاص تحکم لپٹا ہوا تھا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ اس کا یہ نیا روپ اس کے سامنے تھا۔ فون بند کر کے وہ پلٹا تھا، اسے کمرے میں دیکھ کر رک گیا۔ اوہ، تو آ گئی رابل صاحبہ۔ وہ اس کے مقابلہ کھڑا ہوا۔ کہیے کیسے گزری رات؟ وہ خاموش رہی۔ کل جب میں نے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے ہر حال میں تیار ملو، تو پھر گھر سے کیوں نکلی؟ دیکھنے کا انداز بھی نہایت شفاف و وحشیانہ تھا۔ بس میرا دل نہیں چاہتا تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کو، اس نے سادہ لہجے میں پورا اعتماد انداز میں کہا۔ عبدل کا جی چاہا کہ کھینچ کر اسے تماچا رسید کر دے۔ عبدل، تو چپیڑا تو ہی شروع ہو رہا نا۔ تم یہ بکواس اس وقت بھی کر سکتی تھی جب میں نے فون پر اطلاع دی تھی۔ یہ پوچھتے ہوئے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، جبکہ وہ اسے کسی بھی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ ہاں دے سکتی تھی، اگر یہ یقین ہوتا کہ تم میرے انکار کو مان جاؤ گے، جبکہ اس کے برعکس تم یہ کرتے کہ رات کو لے جانے کی بجائے تم مجھے ضد اور انتقام میں آ کر اسی وقت اسکول سے لے جاتے، اور میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ رابل، تم کیا چیز ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ اس وقت عبدالباری کے غصے سے ذرا بھی مروب دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اس وقت اسے یہی بات سب سے زیادہ چبھ رہی تھی۔ اس نے رابل کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میرے سامنے بڑے بڑوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، اور تم ہو کے؟ رابل کو لگا کہ اس کے کندھے عبدالباری کے ہاتھ سے کٹ جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہاری زر خرید نہیں ہوں۔ بیوی سمجھتے ہو تو بیوی کی طرح رکھو، طوائف یا بازاری عورت نہیں ہوں جو تمہارے یا تمہارے دوستوں کے دل بہلانے کا سامان کروں۔ میری اپنی بھی ایک ذات ہے، پسند اور ناپسند کے معیار ہیں، جو تمہاری سرگرمیاں اور حرکتیں ہیں ویسے ہی انداز تمہارے دوستوں نے بھی اپنا رکھے ہوں گے۔ جب تمہیں برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہے تو پھر اور لوگوں کو کیوں کروں؟ یہ بات میری
بجائے تمہیں سمجھنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے کئی قدم دور ہٹتے بے خوفی سے کہہ رہی تھی، رابیل تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ عبدالباری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بے خوفی اور نڈر انداز میں چلتی رابیل کی زبان کو ایک لمحے میں کاٹ دے۔ کب عادت تھی اسے ایسے لہجے سننے کی، اور اوپر سے رابیل کی باتیں۔ اس رات بھی اس کی زبان نے اسے آؤٹ کر دیا تھا، اس وقت تو اور بھی برا حال ہو رہا تھا۔ بس رابیل بیگم، اب کسی بھول میں مت رہو۔ بہت ڈھیل دی ہے میں نے تمہیں۔ اس گھر میں تمہیں لے کر رہنے پر راضی صرف اس لیے ہوا تھا کہ مجھے امی کی محبت مار گئی، لیکن اب تمہیں اس گھر میں رکھنا میری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ مجھے غلطیاں کرنے کی عادت نہیں، کہنے کی بجائے عمل کرتا ہوں۔ سمیٹ لو اپنی چیزیں اور چلو یہاں سے۔ عبدالباری نے رابیل کا بازو تھام کر الماری کی طرف دھکیلا، وہ دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بمشکل بچا سکی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم مجھے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ پہلی دفعہ اس وقت اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اچھا؟ عبدالباری چند ثانیے تک دیکھتا رہا۔ عبدالباری کے تیور ان لمحوں میں رابیل کو ناقابل فہم لگے تھے۔ ٹھیک ہے، تم کوئی چیز تو نہیں لینا چاہتی تو نہ صحیح، یوں ہی چلو۔ صحیح، چلو آؤ۔ اس نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اب نہیں باری، اس دفعہ نہیں، چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی سخت کوشش کی مگر بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ مقابل کی گرفت فولاد کی مانند سخت تھی، وہ اسے لے کر باہر نکل آیا تھا۔ باری پلیز، زبردستی نہیں کرو، وہ پوری جان سے چیخی تھی۔ راستے میں بھابھی مل گئی۔ اس وقت امی اور بابا بھی اسکول میں تھے اور فرقان بھائی آفس میں۔ کہاں لے جا رہے ہو عبدل تم رابیل کو؟ رابیل کو روتے چیختے اور عبدل کو اسے کھینچ کر لے جاتے دیکھ کر بھابھی ایک دم شاک سے آگے بڑھی۔ ہٹ جائیے بھابھی آپ سامنے سے، یہ سمجھتی ہیں میں بہت گھٹیا ہوں، اس گھر کی چار دیواری کے علاوہ میرے ساتھ کہیں بھی محفوظ نہیں، اور اب میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کس قدر گھٹیا ہوں اور کس حد تک گر سکتا ہوں۔ عبدالباری کا انداز کسی بھی احساس و رحم سے عاری صفاق و زہرخند تھا۔ بھابھی کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ رابیل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے مداخلت کی تھی۔ بہت شوق ہے اسے خود کو طوائف اور بازاری عورت بنوانے کا۔ اسے اس کی اوقات اور اپنی زندگی میں کیا مقام ہے بتانے لے جا رہا ہوں۔ امی آئیں تو بتا دیجیے کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا ہوں۔ ایک زہر بھری نظر رابیل پر ڈال کر وہ پھر اس کی کلائی کھینچتا اپنے ساتھ گھسیٹتا آگے بڑھ گیا تھا۔ عبدل بات سنو، پلیز رکو۔ بھابھی پیچھے آوازیں دیتی رہ گئی مگر اس نے کان نہیں دھرا۔ اسے گاڑی میں دھکیل کر زن سے گیٹ سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ کتنے دنوں سے رابیل کی طبیعت خاصی خراب تھی، کچھ بخار تھا، زکام نے الگ حالت خراب کر رکھی تھی، اور اوپر سے وقت بے وقت کے چکر۔ یہاں آ کر وہ صرف بیمار ہو کر رہ گئی تھی۔ عبدالباری نہ صرف اسے یہاں لے کر آیا تھا بلکہ دنیا کے باہر سے جیسے ہر طرح کا تعلق ہی ختم کر دیا تھا۔ قید، بیماری، اذیت اور تنہائی کی سزا کیا ہوتی ہے وہ اب سمجھ سکی تھی۔ عبدالباری کو اس کی دن بدن بگڑتی حالت کا ذرا احساس نہیں تھا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اندھا بن جاتا تھا۔ اندھا ہی ہو جانا ہے کسی دن۔ کتنی دفعہ اس کی موجودگی میں وہ چکرا گئی تھی مگر مجال ہے جو پتھر پگھلا ہو۔ گھر سے امی، بابا، فرقان بھائی، بھابھی سب بھی کتنی دفعہ آ چکے تھے۔ ہر ایک نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ معاملے کو سلجھا سکیں، لیکن عبدالباری ان کی بات کیا سنتا، بلکہ اس نے تو ان کو رابیل سے بھی ملنے نہیں دیا تھا۔ وہ ایک قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے سارے افسرانہ حربے شاید اسی پر آزمانا چاہتا تھا۔ عبدالباری کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تھا۔ پہلی دفعہ تم یہاں نہیں تھے اور کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ تمہارے محکمے نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، ہر چوکی پر روک کر تفتیش شروع کر دیتے ہیں۔ اس دفعہ ذرا خود دیکھو کون لوگ ہیں وہ، باس کا بھی یہی حکم ہے، تنویر کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بریف کیس جو کہ نوٹوں سے بھرا میز پر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم باس سے کہہ دینا، کام ہو جائے گا، میں خود جانچ پڑتال کر لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بریف کیس بند کرتے باری نے ایک طرف رکھ دیا۔ تنویر مسکرایا، مجھے یقین تھا تم انکار نہیں کرو گے، یہ تو صرف ایڈوانس ہے، باقی رقم کام ہونے کے بعد ہوگی، جو چاہو گے ملے گا۔ تم تو یاروں کے یار ہو، باس بڑی تعریفیں کرتا ہے تمہاری، بڑا مقام ہے تمہارا۔ عبدالباری کے چہرے پر صرف ایک پل کو مسکراہٹ آئی، پھر معدوم ہو گئی۔ رابیل جو ادھر یوں ہی آ نکلی تھی دروازے پر ٹھٹک گئی۔ یہ چہرہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ فیصلہ نہ کر پائی کیا کرے، اندر جائے یا نہیں۔ عبدالباری، سنا ہے یار شادی کر لی ہے تم نے، بڑے بے مروت نکلے، ولیمے کا لڈو تک نہ کھلائے۔ ایک راز کی بات ہے، سنا ہے لڑکی بڑی اعلیٰ نسل کی چنی ہے تم نے۔ ایک دفعہ ماجد نے ذکر کیا تھا کہ تم خوار ہو رہے ہو کسی کے لیے، مگر یقین نہیں آیا تم اس ٹائپ کے ہو بھی نہیں۔ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں؟ جبار پوچھ رہا تھا جو تنویر کے ساتھ آیا تھا۔ عبدالباری کے ماتھے پر اس کے ذکر سے کچھ بل ابھ رہے تھے مگر واضح نہ ہو سکے۔ وہ صرف فنکارہ بھر سکا تھا۔ تمہارے وکیل سے پچھلے دنوں مڈ بھڑ ہوئی تھی، اسی نے انکشاف کیا، نکاح کے کاغذات پہلے بنوائے تھے اور شادی بعد میں کی ہے۔ ویسے بڑے تیز نکلے تم تو، بڑے پائے کا عشق کیا ہے تم نے، ہم تو تمہیں خشک مزاج سے ہی سمجھتے رہے۔ جہاں کہیں کسی لڑکی کا ذکر ہے تم یوں پہلو بچا کر نکلے کہ کبھی جانتے ہی نہ ہو اس جماعت کو۔ اور اب سچ کہوں تمہاری اس عشق والی شادی نے بڑا حیران کیا ہے۔ جبار نے مزید کہا تھا کہ عبدالباری کی پیشانی کی لکیریں بہت واضح تھیں۔ ویسے یار دیدار تو کراؤ، دیکھیں تو صحیح کون ہے وہ حور الشمائل جس نے ہمارے یار کے دل کو فتح کر لیا۔ یوں ہوش اڑائے ہیں کہ اب اسے یاروں کی بھی یاد نہیں آتی، اگر کبھی فون کرے تو ریسیو نہیں کرتے۔ رابیل کو اس شخص کی باتیں ناقابل برداشت لگی تھی، صرف اور صرف عبدالباری کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ یار عبدالباری بلواؤ تو صحیح، سنا ہے اسی گھر میں رکھا ہوا ہے تم نے اسے بھی، بڑی خوبصورت ہے وہ، اور تو اور وہ تمہارے بس۔ عبدالباری جو اتنی دیر سے خاموش تھا ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھا کر جبار کو روک دیا۔ وہ مزید کچھ بکواس کر رہا تھا مگر عبدالباری کی چنگاڑ پر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔
میں اتنی دیر سے اگر تمہاری بکواس سن رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ مجھے پچھلی دوستی کا لحاظ ہے، ورنہ میری بیوی کے متعلق ایک بھی بات کہنے والی کہ اس وقت یہاں لاش تڑپ رہی ہوتی۔ عبدالباری نے آگے بڑھ کر جبار کا گریبان پکڑ لیا، جبکہ وہی ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہکا بکا رہ گئی۔ باری کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی ہے، میں نے اسے جیسے بھی حاصل کیا وہ تمہارا نہیں میرا مسئلہ ہے۔ آئندہ میرے سامنے آتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا۔ لہجے میں صفاقی ہی صفاقی تھی۔ جبار ہراساں ہو گیا۔ عبدالباری کا رد عمل بہت شدید اور غیر متوقع تھا۔ یار کیا کرتے ہو، نا سمجھ ہے، یوں ہی کہہ دیا ہوگا، اب چھوڑو بھی۔ صورتحال خراب ہوتے دیکھ کر اس کا دوست تنویر آگے بڑھا تھا۔ تو پھر لے جاؤ اسے، آئندہ یہ مجھے نظر نہ آئے، سمجھا لینا اسے، اگر اس نے میرے متعلق کوئی الٹی سیدھی بکواس کی نا تو زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں دوں گا۔ اسے جھنجھوڑ کر پیچھے دھکیل دیا تھا۔ وہ صوفے پر جا گرا۔ عبدالباری کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ رابعہ کو لگا وہ کسی بھی لمحے ان لوگوں پر گولی چلا دے گا، وہ اتنا ہی وحشی تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹکی تھی۔ اسے حقیقتاً عبدالباری سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ تم کول ڈاؤن رہو، آئندہ سے کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تنویر نے اس کے تیور دیکھ کر اسے بہلایا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے اور اسے بھی لے جاؤ، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور رخ بھی بدل گیا تھا۔ تنویر جبار کو لے کر باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں ابھی بھی اسی طرح ساکت سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پاؤں نیچے لٹک رہے تھے، دونوں ہاتھ گود میں تھے۔ وہ اضطراری انداز میں کبھی ہونٹ کاٹنے لگتی تو کبھی انگلیاں مروڑنے لگتی۔ وہ مسلسل باری کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، وہ جو بھی کرتا رہا تھا، اس کا جو بھی رویہ تھا، جو بھی عادات و اطوار و سرگرمیاں تھیں، اس سب کے برعکس اس نے آج جو بھی دیکھا اور سنا تھا وہ قطعی مختلف تھا۔ آج اس حقیقت پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ عبدالباری کے دل میں اس کا تھوڑا بہت احترام موجود ہے۔ وہ تو سوچے بیٹھی تھی کہ یہ شخص ہر جذبے، ہر احساس سے عاری ہو چکا ہے، مگر اب آنسو آہستہ آہستہ اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر عبدالباری کے لیے تو کبھی بھی نہیں، مگر اب اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر قبل دیکھا جانے والا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر اپنے نقش چھوڑ گیا تھا۔ عبدالباری کمرے میں داخل ہوا تو ایک دم نظر ٹھٹکی۔ وہ بے حس و حرکت، دونوں پاؤں نیچے لٹکائے، دونوں ہاتھ گود میں رکھے بستر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا، اب کون مر گیا جس کا سوگ منا رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ الفاظ تھے کہ پتھر رابعہ کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اگر ماں باپ کا سوگ منا رہی تو جتنا عرصہ انہیں مرے ہوئے ہوا ہے، اس میں انسان خود بخود سنبھل جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے زخموں کو کورید رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی، نہ جانے کون کون سے دکھ یاد دلا رہے تھے۔ عبدالباری دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک کر دوزانوں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اے اللہ جی، سوری، اچھا، وہ شدت سے رو رہی تھی، پورا وجود ہل رہا تھا۔ جب عبدالباری نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر دونوں ہاتھوں کو اپنے فولادی ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ اگر اس بات کا سوگ منا رہی ہو کہ میں مر کیوں نہیں رہا تو میری جان، تم صرف اپنی جان کو نقصان میں ڈال رہی ہو۔ میں اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں مروں گا۔ ابھی تو مجھے اپنا بہت سارا گھٹیا پن اور کالے کرتوت تمہیں دکھانے، ابھی سے کمزور پڑنے لگی ہو، ابھی دیکھا ہی کیا تم نے؟ شاباش، سوگ منانا بند کرو، کچھ آنسو سنبھال کر رکھو، شاید دنیا کو دکھانے کے لیے صحیح میری میت پر بہانے پڑ جائیں۔ رابعہ کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے دلکش انداز میں یوں ہی شام میں چہرہ اوپر کرتے وہ مسکرا رہا تھا۔ موت اس کے لیے صرف ایک مذاق تھی۔ وہ اور ٹوٹ ٹوٹ کر روئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی کیفیت خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ دل پر اختیار سا اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یار یہ جو بار بار موت موت کھیل رہے ہیں نا، موت موت کی باتیں کر رہے ہیں، مذاق سمجھ رہے ہیں، مجھے تو نا ڈر لگ رہا ہے۔ مزید ستم یہ تھا کہ وہ بالکل سامنے بیٹھا کتنے قریب تھا۔ عبدالباری کی سانسوں کی گرماہٹ، ہاتھوں کی حدت اور لمس اس کے وجود کو پگھلائے دے رہا تھا۔ عجیب بے قراری نے آ لیا تھا۔ بند کرو یہ تماشا، میں ان آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ اگر تم سوچتے بیٹھی ہو کہ میں تمہارے ڈرامے سے متاثر ہو کر تمہیں واپس اس گھر میں لے جاؤں گا تو یہ تمہاری سخت بھول ہے۔ عبدالباری ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ پانی کے ان قطروں سے بہہ جائے۔ کنٹرول کرو خود پر۔ وہ درشتگی سے اسے ڈانٹتے اس نے کندھوں سے جکڑتے جھنجھوڑ ڈالا۔ اب وہ اسے پیچھے ڈھکیل کر اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھا۔ کیا پکایا تم نے؟ کپڑے بدلنے کے بعد وہ کھانے کی بابت پوچھ رہا تھا۔ وہ بمشکل سر اٹھا پائی۔ آنکھیں قاتل رنگ ہو رہی تھیں، اوپر سے بہتے آنسو کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اتنی کمزور لگ رہی تھی وہ اس وقت، آنکھوں کے گہرے نین کٹوروں مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے کو کافی تھے۔ دل کو کچھ ہوا تھا شاید، سخت کھول چٹکا تھا شاید۔ وہ جھنجھلا کر آگے بڑھا، لباس بستر پر پھینک کر وحشیانہ انداز میں اس کا بازو تھام کر مقابل کھڑا کیا۔ کہا ہے نا بند کرو یہ ناٹک، ابھی زندہ ہوں، جب مر جاؤں تو تب جتنا چاہے جی بھر کر رو لینا تم۔ رابعہ جانم، ابھی تمہارا ہنسنا اور رونا صرف اور صرف میری مرضی سے ہوگا، سمجھی تم؟ وہ اس پر حلق کے بل چیخا تھا۔ باری، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے اپنے جسم سے اپنی روح نکلتی لگ رہی ہے، پلیز باری۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اور شدت سے ضبط کھو بیٹھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے خود آگے بڑھ کر باری کی قربت اختیار کی تھی، وہ بھی اس حالت میں جب کہ جسم بخار سے پھنک رہا تھا۔ باری ان لمحوں میں کچھ بھی تو نہیں سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا تھا، بس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا۔ رابعہ کی یہ دیوانگی، اس کی قربت اور خوش سپردگی کا یہ انداز بالکل نیا تھا، بہت کچھ کہتا ہوا۔ رابعہ کے نرم و نازک وجود کی مہک اتنی دلکش اور سحر طاری کرنے والی تھی کہ وہ اپنے اندر کے اشتعال اور غصے کو دباتے ہوئے اس کے گرد حصار کھینچ بیٹھا۔ رابعہ کا وجود کتنا گرم تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ دہک رہی ہو۔ باری پلیز مجھے کھلی ہوا میں جانے دو، باری دیکھو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے وہ اپنے اختیار میں نہیں لگ رہی تھی۔
آنسوؤں کی نمی عبدالباری کے سینے میں ایک ٹھنڈک سی اتارتی جا رہی تھی، جبکہ حتیٰ کہ لمحوں میں اس کا موڈ کافی بحال ہوا تھا، یکسر بدلا تھا۔ تم اپنا حلیہ درست کرو، پھر چلتے ہیں باہر۔ وہ جب سے اسے لے کر یہاں آیا تھا پہلی بار نرمی سے بات کی تھی، اس نے بہت نرمی سے اسے خود سے جدا کیا۔ رابل خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی، یہ صرف آج کا واقعہ دیکھ کر نہیں ہوا تھا، کتنے دنوں سے یہی حالت ہو رہی تھی۔ کئی بار وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتی۔ شاید آج کل بخار اور زکام رہنے لگا تھا، اسی وجہ سے حوصلہ کم پڑتا جا رہا تھا، اوپر سے اس پر جان چھڑکنے والے پیالے بھی اس سے دور تھے۔ عبدالباری کا سرد رویہ الگ اس کی روح کو گھائل کیے دے رہا تھا۔ آج وہ کتنے دنوں بعد یوں ٹوٹ کر مہربان ہوا تھا، دل کو ایک سکون سا ہوا۔ عبدالباری رابل کو لے کر پہلے شاپنگ سینٹر گیا، وہاں سے چھوٹی موٹی چیزیں لی تھی، جو پھر اسے ریسٹورینٹ لے کر آ گیا۔ کیا لوگی؟ مینیو دیکھتے ہوئے اس نے چپ چاپ سی افسردہ رابل سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ عبدالباری خود ہی مینیو لکھوانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا سرو کر دیا گیا۔ عبدالباری روسٹ پر طب آزمائی کر رہا تھا، جبکہ رابل تھوڑی سی بریانی پلیٹ میں ڈالے کھا رہی تھی۔ ابھی اس نے چند لقمے ہی لیے تھے جب اسے زبردست اُبکائی آئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ایک دم اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے تیر کی طرح اٹھتے دیکھ کر عبدالباری حیران ہوا تھا۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، ارد گرد نظر ڈالے، کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کرے، جبکہ اب اس منہ بھر کر کہہ آئی تھی۔ وہ منہ ہاتھ پر رکھنے کے باوجود خود کو سنبھال نہ سکی، فوراً زمین پر گر سی گئی۔ باری ایک دم اٹھا تھا، ارد گرد کی ٹیبل پر موجود افراد اور ہوٹل کی سروس بھی متوجہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ رابل کا وامٹنگ سے برا حال تھا جب عبدالباری نے سکندوں سے تھام کر سہارا دیا۔ باری، رابل نے اس کی شرٹ دبوچی تھی، جبکہ گرفت انتہائی سخت تھی کہ حد نہیں۔ وہ سخت متوش ہوا۔ رابل، باری، وہ حواس کھو چکی تھی، شاید تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ رابل، وہ دیوانوں کی طرح اس پر جھکتے چیخا تھا۔ وہ ہوش میں کہاں تھی جو جواب دیتی؟ وہ پاگلوں کی طرح سے جھنجھوڑنے لگا۔ فوڈ پوائزننگ! اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہی بات آئی۔ رابل، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ رابل، اس کی نبض کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنا کچھ ہوش نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جسم سے جان نکل گئی۔ مینو تے معاملہ گڑبڑ لگ رہا، کچھ تو گڑبڑ ہے دیا۔ وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح فوراً بازوؤں میں سمیٹے ہوئے باہر بھاگا تھا، جبکہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ ہوٹل کے کھانے میں ضرور کچھ غلط ہوگا۔ اسپتال کے کوریڈور میں سخت بے چینی اور بے قراری سے ٹہلتے ہوئے بہت فکر مند تھا۔ ویسے ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تسلی دی تھی، مگر اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ رابل کو کسی اور روم میں لے جایا گیا تھا اور ابھی تک وہ روم میں ہی تھی۔ نہ جانے وہ حواس میں تھی یا نہیں، وہ یکسر لا علم تھا۔ وہ لیفٹ اینڈ رائٹ کرتا پلٹا تھا جب کمرے سے اس کا بلاوا آ گیا۔ وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ رابل بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں بند تھیں، ڈرپ لگی ہوئی تھی، ابھی بھی حواس میں نہیں تھی، جبکہ ایک فیمیل ڈاکٹر اپنی ٹیبل پر موجود تھی۔ ڈاکٹر، خیریت؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکا تھا۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر ایک رسمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یس، آپ اتنے پریشان کیوں؟ شی از آل رائٹ۔ اسے کچھ سکون ملا تھا، ایک گہری سانس لی تھی۔ لگتا ہے بہت محبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے آپ۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر اگرچہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی، مگر انداز چھیڑنے والا تھا۔ وہ ہنس دیا، نظر بلا ارادہ اس پر ٹھہر گئی جو بے خبر تھی۔ اسے آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اسے رابل کی اتنی چاہ و طلب کیوں ہے۔ دل بس اسے دیکھ کر اتنا پرسکون کیوں ہو جاتا ہے؟ محبت جیسی لغویات پر اسے کبھی یقین نہیں تھا، ہمیشہ بس دل کو یہی باور کروایا تھا کہ وہ اس کی ضد ہے۔ محبت کو کتنی اہمیت ہوتی ہے، اس حقیقت کا اندازہ اسے اس وقت ہوا جب ولیمے کی رات رابل نے محبت کی بات کی تھی۔ الفاظ اگرچہ ڈھکے چھپے تھے، مگر مفہوم واضح تھا، اور وہ جب ڈاکٹر کہہ رہی تھی تو وہ حیران کن تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ ان کی طبیعت اتنی خراب کیوں ہوئی؟ کہیں کوئی فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، شی از پریگننٹ، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ منہ کھولے ہکا بکا رہ گیا، اس پوائنٹ تک تو اس کی رسائی ہی نہیں ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ کئی ثانیے تک حرکت بھی نہ کر سکا۔ کیا؟ وہ کئی ثانیے تک حرکت بھی نہ کر سکا۔ دوبارہ کہیے، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ بے یقین تھا، وہ کیا سمجھا تھا اور معاملہ کیا نکلا تھا، ورنہ وہ تو ہوٹل کی انتظامیہ کی درگت بنانے کا سوچ رہا تھا، اور یہاں آپ اتنے شاک کیوں ہو رہے ہیں؟ آئی ایم رائٹ، شی از ریئلی پریگننٹ، یوں سمجھے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ عبدالباری نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان لمحوں میں نہ جانے کیا ہوا تھا، کیفیت یکسر بدل رہی تھی۔ انکشاف اگرچہ حیران کن تھا، مگر بے پناہ خوش کن تھا۔ پھٹتے انبساط سے وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ پہلا کیس ہے ان کا، اس لیے آپ کی وائف بہت ویک ہو رہی ہیں۔ فرسٹ ٹائم ہو جاتا ہے ایسے، چند ماہ تک یہ کنڈیشن رہے گی، پھر ٹھیک ہو جائیں گی۔ کمزوری سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ڈرپ لگا دی، اس وقت یہ ٹرینکولائزر کے زیر اثر پرسکون ہے۔ ان کا بی پی بہت لو ہو رہا تھا اور بخار بھی کافی زیادہ تھا۔ 3-4 گھنٹے بعد ڈرپ اتاری جائے گی، کچھ میڈیسن ہے منگوا لیں۔ اس کا صحت کا بہت خیال رکھیں، ٹینشن وغیرہ سے تو بالکل دور رکھیں، کوشش کریں یہ خوش رہا کریں۔ صبح تک فارغ ہو جائیں گی، پھر آپ انہیں گھر لے جائیے گا۔ مطلوبہ میڈیسن والا پرچے سے تھما کر مزید ہدایات جاری کی اور پھر کمرے سے رخصت ہو گئی۔ وہ بستر کی طرف آیا۔ 1 گھنٹہ پہلے وہ کافی تکلیف میں تھی اور اب کیسی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ رابل، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ وہ اسے لے کر گھر آ گیا تھا، امی بابا کے پاس۔ دن پر لگا کر گزرنے لگے، سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو گیا تھا۔ عبدالباری، اس کا رویہ، انداز و اطوار، سب کچھ یکسر بدل گیا تھا۔ سب بھی اس کی اس کایا پلٹ پر بہت خوش تھے، بے پناہ خیال رکھنے لگے تھے۔ رابل کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا، مگر کبھی کبھار وہ الجھن کا شکار ہو جاتی تھی۔ کوئی طنز، کڑوی کسیلی بات، کوئی زور و زبردستی، کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے رویوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اب
یہ انداز ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بہت حلیم و مہربان سا انسان بن گیا تھا، حتیٰ کہ اسی حالت میں 2 ماہ بھی پر لگا کر گزر گئے۔ آج رات وہ کتنے دنوں بعد گھر لوٹا تھا، جہاں وہ یکسر بدلا تھا، اس کی عادت نہیں بدلی تھی، بغیر کچھ بتائے غائب ہو جانے والی۔ رات کے اس پہر سبھی اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ رابیل کو نیند نہیں آ رہی تھی، بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی جب اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جاگتے ہوئے دیکھ کر چونکا۔ تم سوئی نہیں؟ گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ او تیری! رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ بستر کی طرف آ گیا۔ وہ جب بھی لوٹتا تھا کافی گرم جوشی کا مظاہرہ کرتا تھا، آج کچھ بھی نہ تھا۔ رابیل جو آدھی ہو چکی تھی کچھ حیران ہوئی، جواباً صرف سر ہلا دی، جبکہ دل چاہ رہا تھا کچھ بھی خیال کیے بغیر اس سے الجھ پڑے۔ وہ اتنے دنوں سے کہاں تھا، کیوں تھا، یہ جاننا اس کا حق تھا، مگر وہ مصلحتاً خاموش تھی۔ عبدالباری نے بستر کے قریب ہی کھڑے کھڑے ٹوپی، بیلٹ اور اوپری قمیض اتار کر بستر پر پھینکی تھی۔ وہ کافی حد تک ٹینس لگ رہا تھا، چہرے پر جامد تاثرات رقم تھے۔ وہ کچھ بھی نتیجہ اخذ نہ کر سکی۔ شرٹ اتارنے کے بعد وہ وارڈروب سے لباس نکالنے لگا۔ کھانا کھائیں گے؟ وقت تو کھانے کا نہیں تھا، مگر پوچھ گئی۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، تم سو جاؤ، آرام کرو۔ وہ پرسکون تھا، مگر وہ چونک گئی۔ اتنا ٹھہرا و لچک کبھی بھی نہیں۔ کچھ تشویش سے اسے دیکھا۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ اس نے اٹھ کر اس کی ٹوپی، بیلٹ اور شرٹ اتار کر اپنی جگہ پر رکھی، پھر بستر کے کنارے ہی ٹک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کے نکلا۔ تم ابھی تک نہیں سوئی؟ طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری، وہ پریشانی سے گویا تھا۔ پوچھ سکتی ہوں کہ اتنے دن جناب کہاں رہے، جبکہ آفس سے بھی چھٹی لی ہوئی تھی؟ وہ تولیے سے بال رگڑ رہا تھا جب اس نے پوچھا۔ وہ تولیہ صوفے پر پھینک کر بستر پر آ گئی۔ یہی تھا، اسی شہر میں۔ کچھ معاملات تھے، دوسرے گھر پر ہی تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کسے بہلا رہے ہیں؟ مجھے یا خود کو؟ آپ اس شہر میں تھے ہی نہیں۔ جب بھی اس گھر میں پتہ کروایا، علم ہوا کہ جناب نے کئی دن سے ادھر قدم بھی نہیں رکھا۔ آپ کے آفس اور گھر کے فرقان بھائی نے کتنے چکر لگا چکے، کتنی مرتبہ آپ کے ساتھ ہر جگہ ٹرائی کر چکی ہوں۔ تو پھر؟ رابیل کے جرا کرنے پر اس نے کچھ تلخی سے پوچھا۔ تو پھر یہ کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی اصلیت کیا ہے، اصل سرگرمیوں کا پس منظر کیا ہے، کچھ کن لوگوں کے لیے اور کیا کام کرتے ہیں آپ؟ وہ پہلے سے زیادہ بے خوف و نڈر ہو گئی تھی۔ دو ٹوک انداز۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، ہر وقت ادھر ادھر ٹانگیں مت اڑایا کرو۔ آئندہ اس گھر میں وہاں کوئی بھی نہیں جائے گا۔ بیچ دیا میں نے وہ گھر، اب میرا وہاں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں۔ سکون سے آرام سے اس گھر میں رہو، ورنہ پھنسا دو گی مجھے بھی، اور نہ جانے کیا چاہتی ہو تم۔ قطعی لہجہ تھا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ میرے لیے سب جاننا بہت ضروری ہے، بیوی ہوں، حق رکھتی ہوں۔ اگلے ہی پل وہ پھر چوٹ کر گئی تھی۔ عبدالباری کو بے پناہ غصہ ہے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ یہ جو اتنے دنوں بعد گھر لوٹا ہوں وہ بھی نہ آیا کروں؟ انداز خونخوار تھا۔ وہ قطعی متاثر نہ ہوئی تھی، جبکہ وہ آج اتنے دنوں بعد وہ پرانا مرنے مارنے والا انداز دیکھ رہی تھی۔ یہاں سب کو ایک فکر ہوتی ہے، سب مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کہاں ہوتے ہو تم، جبکہ میرے فرشتوں کو بھی تمہاری سرگرمیوں کا علم نہیں ہوتا۔ پھر میں انہیں کیا جواب دوں؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی جو سب فکر مند ہوتے ہیں؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کتنے بے حس اور بے ضمیر ہیں آپ باری، ذرا بھی احساس نہیں کسی کا، حتیٰ کہ اپنی آنے والی اولاد کا بھی نہیں۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ عبدالباری کی اب کے کچھ نہ بول سکا۔ 3 دن پہلے بڑے بابا کی طبیعت اچانک سخت خراب ہو گئی تھی، سو آپ کو پتہ کروایا تھا۔ آفس سے علم ہوا کہ چھٹی پر ہیں، اور باقی جگہوں پر بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آپ کی ذات پر صرف تنہا آپ کا حق تو نہیں، صرف یہ انداز اپنا کر خود اپنی ذات کو ٹارچر تو نہیں کر رہے؟ زبردستی ہی صحیح، کوئی اور بھی آپ کے اس سفر میں ہمراہ ہے۔ ابھی تو میں تنہا ہوں، کل کا ایک اور وجود آ جائے گا، پھر کیا کروں گی؟ کبھی تو دیکھ لیا کریں، اس پہلو سے بھی سوچ لیا کریں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، سمجھانے کے اصل مقصد کے پیچھے کیا کار فرما تھا، وہ بغور دیکھے گیا۔ جن لوگوں کے لیے آج آپ کام کرتے ہیں، جن کی خاطر آپ اپنے وطن کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، کبھی یہ اندازہ لگایا کہ وہ کون ہے، ان کا دین ایمان کیا ہے؟ روپے کی ہوس اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان جائز و ناجائز، حلال و حرام، صحیح اور غلط کا فرق بھی نہ جان پائے۔ جس طرح ہر کلمہ گو مسلمان نہیں، ہر انسان انسان نہیں۔ یہ حقیقت مت بھولیں، ایک نہ ایک دن انسان کو مرنا بھی ہے، دنیا کے بادشاہوں کے سامنے نہیں، کل کائنات کے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس دن یہ ساتھی، یہ غلط کاریاں، یہ حلقہ احباب کسی کام نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ نصیحتیں کرنے والے، رو رو کر دعائیں کرنے والے، مانگنے والے، ساری ساری رات آپ کی فکر میں دبلے ہونے والے ماں باپ اور یہ دنیاوی رشتے بھی کام نہیں آئیں گے۔ اگر اس دن کچھ کام آئیں گے تو وہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اس دن بتائیں آپ جیسے لوگ کیا کریں گے، جب وہ دونوں ہاتھوں سے خالی ہوں گے، ہاتھوں میں گناہوں کی ایک لمبی فہرست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی سی عمر میں سوچ اس حد تک پختہ اور راسخ تھی، سمجھانے کا انداز کتنا سمجھانے کا انداز کتنا سحر طاری کرنے والا تھا۔ وہ کچھ جوش اور کچھ جذبے سے سب کہتی گئی۔ دل نشیں لہجہ سماعتوں میں جیسے رس کھولتا گیا۔ وہ جو یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، اس کے اس طرح سراپا سوال بننے پر مسکرا دیا۔ وہ اور چڑ گئی۔ پتہ نہیں کیسے بے حس انسان ہے، میں ہی پاگل ہوں جو پتھر سے سر پھوڑ رہی ہوں۔ وہ بڑبڑا کر بستر سے اترنے لگی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے خونخوار ہو کر دیکھا۔ کیا ہے؟ لہجہ اس سے زیادہ خونخوار تھا۔ جب میں قیامت کے روز دونوں ہاتھوں سے خالی ہوں گا تو کہوں گا کہ یہ جو لڑکی ہے، یہ میری بیوی ہے، زبردستی ہی سے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اگر میں نے دنیا میں کوئی نیک کام کیا تو وہ یہی ہے۔ بھئی ماں پر ہی بچے جاتے ہیں، ماں جیسی ہوگی اولاد بھی ویسی ہوگی۔ کل قیامت کے دن تمہارا سر بلند ہوگا۔ نیک صالح بیوی بھی اس کا بڑا انعام ہوتی ہے۔
حد ہے، اس پر تو رابیل کے کچھ سمجھانے کا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ کھینچ کر ایک پل موڈ میں آیا تھا، آنکھیں شرارت پر آمادہ تھی۔ باری پلیز، میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ اولاد کی اصل شناخت ماں نہیں ہوتی، باپ ہوتا ہے۔ باپ کا کردار اور اعمال اسے تربیت دیتے ہیں۔ عبدالباری کی باتوں سے رابیل کا دماغ بھی بھنا گیا۔ آج اس کا موڈ فیصلہ کن تھا۔ آج فیصلہ ہوگا، یا تو اپنی سرگرمیاں ترک کر دیں یا پھر مجھے چھوڑ دیں۔ میں آپ جیسے کرپٹ دھوکے باز غدار وطن کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ساری زندگی رونے سے بہتر آج ہی فیصلہ کر لیں۔ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ پہلے سے زیادہ اشتعال میں تھی۔ باری مسکرایا۔ رابیل میری جان، یہ ہمیشہ تم کا صیغہ استعمال کرنے والی زبان کو اب کچھ عرصے سے کیا ہو گیا؟ اب مجھے آپ کا یہ صیغہ ہضم نہیں ہو رہا۔ اتنا ادب رابیل ڈیئر، اتنا احترام، او مائی گاڈ، پلیز چیک مائی ہارٹ پلیز، کہیں فیل ہی نہ ہو جائے۔ وہ اپنے موڈ میں واپس آ چکا تھا۔ وہ جو سر کھپا رہی تھی دیکھتی رہ گئی۔ کتنے دنوں کی سنجیدگی اور خاموشی کی رضا چھٹ گئی تھی۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ رابیل کے ہاتھ کے نیچے عبدالباری کا دل تھا جو خوبصورت لے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ نظریں پھیر گئی۔ چھوڑے مجھے، خواہ جھنجھلانے لگی جبکہ وہ مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا، اے رابیل، آج یہ دل کا متکین کتنے دنوں بعد لوٹا ہے، کچھ نظر کرم نہیں کرو گی؟ یہ لہجہ، یہ انداز چھوڑو، یہ تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، کچھ ایسا خاص ہو کہ دل و روح سیراب ہو جائے۔ وہ لفظوں کا کھلاڑی پل میں سے پانی پانی کر گیا۔ اس کے اندر باہر ایک ہلچل سی مچا گیا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اللہ ہی عادت سے بندوں سے نپٹے۔ سارا اعتماد، ساری جرأت عبدل کی ایک نگاہ کی نظر ہو گئی۔ اب وہ صرف بے بسی اور لاچاری باقی تھی۔ آئی لو یو، ریئلی آئی لو۔ عبدل کی سرگوشیانہ آواز اس کے کان کے قریب گونجی تھی۔ اس نے آہستگی اور نرمی سے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا، جیسے وہ بہت قیمتی ناشتہ سجا کر کمرے میں لوٹی تو عبدل ابھی بھی بے خبر تھا۔ باری اٹھیے، ناشتہ تیار ہے۔ اسے ہلا کر وہ جلدی جلدی کمرے کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ اٹھنے کی بجائے کروٹ بدل کر پھر غافل ہو گیا۔ ڈریسنگ کی طرف چیزیں درست کر کے بیڈ کے قریب آئی تو عبدل کے موبائل کی بیپ بجنے لگی۔ ایک گہری نظر گہری نیند میں غرق عبدل پر ڈال کر اس نے موبائل اٹھا لیا۔ توبہ ہے، سونا ہوتا تو ساری دنیا کی خبر بھول جاتے ہیں، اگر ریسیو کر لوں تو پھر جان کو آ جانا ہے۔ عبدل پر کچھ اثر نہ تھا، وہ بڑبڑا رہی تھی، عبدالباری اچھا نہیں کیا تم نے ہمارے ساتھ۔ یس کا بٹن پش کر کے وہ ابھی ہیلو بھی نہ کہہ پائی تھی کہ جب کوئی اجنبی مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ لب سیکھ گئی۔ ہمارے اعتماد، ہمارے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے۔ سب کچھ کرنے کے بعد ہم سے تعلق توڑ کر تم سکون سے نہیں جیو گے۔ قبر کی تاریکیوں میں نہ پہنچائے تو کہنا، زندگی کا گھیرا تنگ کر دیں گے ہم تم پر۔ 5 کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تم نہ صحیح بکنے والے بہت ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ رقم، گھر، گاڑی اور دوسری آسائشیں واپس کر کے ہم سے کٹ جاؤ گے؟ اگر تم ہمیں دھوکہ دے رہے تھے تو اناڑی ہم بھی نہیں تھے۔ ہمارے پاس بھی تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک ملاقات کی نہ صرف فوٹوگرافز موجود ہیں بلکہ آج تک تم جو بھی ہمارے لیے کرتے رہے ہو ان سب کے واضح ثبوت بھی ہمارے پاس بیمہ ویڈیو کیسٹس۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم ہوگے۔ یہ آخری وارننگ تھی، اب کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، موبائل اسی طرح کان سے لگایا جبکہ فون کرنے والا فون بند کر چکا تھا۔ عبدالباری نے کروٹ بدلی، آنکھ کھلی تو بت بنی رابیل پر ٹھہر گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ٹھٹکا کمبل ہٹا کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں کھڑی ہو، کس کا فون تھا؟ موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹنے والے انداز میں چھینتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ پہلے تو عبدالباری نے موبائل کی سکرین دیکھی، وہ آف تھی، پھر اسے دیکھا۔ بتاتی کیوں نہیں، کس کی کال تھی؟ موبائل چیک کرنے سے پہلے اس نے پھر دلچسپی سے پوچھا۔ وہ پھر بھی چپ رہی جبکہ چہرے کی رنگت سفید ہو چکی تھی۔ وہ مس کالز اور ریسیو کالز چیک کرنے لگا۔ آخری ریسیو کال پر وہ ٹھٹکا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی وارن کیا تھا کہ میرا سیل ریسیو نہیں کرنا۔ میں کیا بات ہوئی ہے؟ نمبر دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ کال کرنے والے کی گفتگو خاص طور پر دھمکی آمیز اسے اپنے زیر اثر لیے ہوئے تھا۔ اب عبدل کا لہجہ، کیا بات ہوئی ہے، اس قدر شوق میں کیوں، بتاؤ؟ عبدالباری کی زیر نگاہیں رابیل کی کیفیت لمحوں میں بھانپ گئی تھی۔ کندھوں سے تھام کر پوچھا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتائے۔ کیا جاننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ جس نے کال کی تھی اس سے پوچھیں یا خود سے؟ اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ ایک دم بہہ آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ عبدالباری پریشانی سے دیکھتے پاس آ گیا۔ پلیز رابیل بتاؤ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس وقت بہت بے بس سا محسوس ہو رہا تھا۔ رابیل نے اسے مختصراً سب بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، لب بھینچے، مٹھیوں کو کھولتے بند کرتے اس کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ اب تو بتا دیں یہ سب کیا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، اور کون ہیں یہ لوگ؟ وہ اس کے سامنے پھر آ کھڑی ہوئی۔ بتا دوں گا، تمہیں بھی بڑا شوق ہے تمہیں میرے ہر کام میں ٹانگ اڑانے کا۔ کر دوں گا تمہارا یہ شوق بھی پورا، ابھی کچھ دن انتظار کر لو۔ اسے ایک طرف ہٹا کر وہ باتھ روم میں جا گھسا۔ وہ اس کے الفاظ کو تولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ آفس میں تھا جب اس کا پرسنل سیل بج اٹھا۔ اس پر آنے والا نمبر بہت خاص تھا۔ وہ ایک دم چونک گیا، ارد گرد نظر ڈالی، پھر فوراً باتھ روم میں گھس گیا۔ کتنے دنوں سے اسے اس کال کا انتظار تھا، آج انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ہیلو، ایس پی عبدالباری اسپیکنگ۔ سر، میں ارقم، ایک خاص اطلاع ہے۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ سب حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ دشمنوں کو ہماری ساری پلاننگ کی خبر ہو چکی ہے۔ حالات سازگار نہیں، وہ آپ کے متعلق کوئی ایکشن لینے کی سوچ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا نیٹ ورک اب سمٹنے لگا ہے، ہو سکتا ہے جلد ہی وہ کوئی قدم بھی اٹھا لیں۔ آپ کو جلد ہی کوئی ایکشن لینا ہوگا ورنہ یہ ملک بہت خطرے میں ہے۔
کوئی اور بات؟ اس نے پوچھا تھا۔ یس سر، میں نے کچھ خاص نقشے تیار کیے ہیں، وہ ہماری خاص رہنمائی کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ بہت اہم ثبوت بھی ہاتھ لگے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پر رہنا، میں خود تم سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ میک اپ میں ہوں گا، کوڈ ورڈز کا استعمال کروں گا۔ خیال رکھنا، آپ فون بند کرو، میں کسی سے بھی وقت تم سے ملوں گا۔ دیکھا، ٹوسٹ آ گیا نا۔ یس سر، دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ وہ روم میں آ گیا۔ اس کا بہت بڑا مسئلہ جیسے حل ہو گیا تھا۔ اب اسے فائنل ایکشن لینے کی ضرورت تھی۔ ساری کارروائی مکمل تھی۔ اس نے خفیہ لاکرز میں سے ضروری ڈاکومنٹس نکالے تھے، انہیں اچھی طرح چیک کیا، ایک فائل بنا لی تھی، پھر لاکرز بھی بند کر دیے تھے۔ اب اسے ارقم سے ملنا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ آفس سے نکل آیا۔ ہاتھ میں ایک فائل تھی جو بہت ضروری تھی، ارادہ اس کو گھر میں رکھنے کا۔ گھر آیا تو رابعہ لان میں پودوں کے ساتھ مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر سب کام چھاڑ مالی بابا کو چند ہدایات دے کر اس کی طرف آ گئی۔ خوبصورت سراپے میں ایک واضح تبدیلی بآسانی محسوس کی جا سکتی تھی۔ عبدالباری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اسے دیکھ کر دل میں خود بخود ایک تراوٹ سی اترنے لگی تھی۔ من چاہی باکردار باحیا بیوی کا نشہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ روح تک سرشار سا ہو گیا۔ السلام علیکم، خیریت؟ آج اس وقت گھر پر؟ وہ اس فون کال کے بعد بہت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ عبدالباری کے ساتھ اس کا رویہ خود بخود بدل گیا تھا۔ درمیان میں کتنے دن گزر گئے تھے؟ تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ۔ اس دوران اس نے اسے اب کبھی نہیں ٹوکا تھا، مگر ایک خلش سی پھر بھی برقرار تھی۔ وہ اپنا آپ کھل کر کھول ہی نہیں رہا تھا۔ وہ منتظر تھی، مگر مجال ہے جو اثر ہوا ہو۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بس ایک کام تھا، میں کمرے میں ہوں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے۔ اسے ہدایتیں خاص کر کے وہ کمرے میں جا گھسا۔ وہ کچن میں آ گئی۔ عبدل نے ڈسٹرب نہ کرنے کا کہا تھا، سو وہ کچن میں آ کر کباب تلنے لگی۔ صبح اس نے قیمہ ابال کر آمیزہ تیار کر رکھا تھا، ساتھ میں آلو کے تیار کیے گئے خستہ اور کرارے رولز تھے۔ چائے بنا کر ٹرے سجا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بھی بھوک لگا دیتی ہے۔ عبدالباری بستر پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے کچھ کاغذات تھے، کوئی چارٹ پھیلائے پینسل سے نشان وغیرہ لگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناپسندگی کے تاثرات آ ٹھہرے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جیسے اس نے ٹرے بستر پر رکھی، عبدالباری نے کہا، آپ نے کوئی کے لیے کہا تھا، میرے لیے نہیں۔ کیسا پورا اعتماد مان بھرا انداز تھا۔ اس کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے نقشہ اٹھا لیا۔ عبدالباری نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میرے کاموں میں ٹانگ اڑانے والی تمہاری یہ عادت نہیں جائے گی، رہنے دو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مسکرا کر کہا تھا، کاغذات فولڈ کر کے ایک طرف رکھے۔ کیوں؟ غصہ تو بہت آیا، مگر کنٹرول کر گئی۔ آخر وہ کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ کیونکہ عقل موٹی ہے، بمشکل ہی کچھ سمجھ پاتی ہو۔ سامنے کی بات نظر نہیں آتی اور لگی ہوئی ادھر ادھر ٹانگیں اڑانے۔ انداز اب شرارتی تھا۔ وہ حقیقتاً برا مان گئی۔ آپ سے زیادہ عقل مند ہوں۔ پھر آپ نے کبھی کون سا مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کیا جو مجھے سمجھ نہیں آتی؟ ہمیشہ تو خود کو ایک راز کی طرح رکھا ہے۔ کوئی لاکھ سر پھوڑے مگر اثر کہاں ہے؟ وہ ناراض سی ہو گئی تھی، پھر چائے ڈال کر جانے لگی تو اس نے بازو تھام لیا۔ کدھر چلی ہو ڈیئر؟ بیٹھو۔ توجہ خاص تھی مگر وہ متاثر نہ ہوئی۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ چہرہ پھر بھی نہیں موڑا، انداز لوٹ لینے والا تھا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ جب کہا تھا عقل میں بات نہیں آتی اور اب ڈسٹرب ہو گیا ہوں تو میرے آتشی شوق کو بڑھا کر جا رہی ہو۔ اب ادھر آؤ۔ جھٹکا دیا تھا، وہ اس کے ساتھ جا لگی۔ زومانی بات سے پورے بدن میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ آج تمہیں چیک اپ کے لیے جانا تھا، وزٹ کیسی رہی؟ ناراض سے چہرے کو اپنی طرف پھیرتے بہت لگاوٹ سے پوچھا تو وہ کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھے گئی۔ جب آپ کو مجھ سے یا میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تو پھر یہ زبانی بناوٹی مظاہرے بھی مت کیا کریں۔ بہت کھوکھلے اور بہت برے لگتے ہیں مجھے ایسے لوگ۔ کڑوی تو وہ شروع سے ہی تھی، اب بھی کوئی لحاظ مربت رکھے بغیر اس کے ہاتھوں کو پیچھے ہٹا کر اپنا توازن بحال کر کے کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ عبدالباری کو صبح کا واقعہ یاد آ گیا جب اس نے اسے جلدی گھر آنے اور ساتھ چلنے کو کہا تھا، چونکہ آج اسے کچھ ضروری کام تھا۔ عجلت میں ساتھ وہ انکار کر دیا۔ تب تو رابعہ چپ ہوگی، مگر اب اس کی یہ ناراضگی کافی تلخ سی تھی۔ بتایا نہیں تم نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے گئی بھی تھی یا نہیں؟ چائے اٹھا کر سپ لیتے ہوئے اس نے دوبارہ پوچھا تو وہ منہ پھلائے بتانے لگی، گئی تھی بھابھی کے ساتھ، کچھ خاص نہیں کہا ڈاکٹر نے، وہی پرانی باتیں کہ ان دنوں کچھ خاص احتیاط کرنا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ منتھلی چیک اپ ضرور کروایا کروں، اور ادھر ادھر کی ہدایات تھی۔ وہ نظر جھکائے بتا رہی تھی اور وہ کچھ سوچتا رہا۔ رابعہ، یہ کچھ ضروری ڈاکومنٹس ہیں، آفس میں یہ محفوظ نہیں تھے، گھر لے آیا ہوں، لاکرز میں رکھ لینا، کسی بھی لمحے مجھے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بیڈ میں سب کاغذات رکھ کر اس نے چمڑے کا بیگ اسے تھما دیا۔ حیرت ہے، مجھ پر اعتماد کریں، اگر میں ان کو کھول کر دیکھ لوں تو کہیں گے کہ میں ٹانگ اڑاتی ہوں ہر کام میں۔ ویسے بتا ہی دے، کیا ہے کاغذات میں؟ انداز اگرچہ چڑھانے والا تھا مگر اب بھی تجسس سے بھرپور تھا۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ بے فکر رہو، دیکھ لینا، سمجھ میں نہیں آئیں گے، بس کچھ ضروری کاغذات ہیں۔ کباب اور رول پر ہاتھ صاف کرتے عبدالباری نے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ ویسے یار رابعہ، یہ کباب اور رولز تم نے بنائے ہیں؟ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کا ذائقہ ہی الگ سا ہوتا ہے، خود بخود پہچان ہو جاتی ہے۔ وہ تعریف کر رہا تھا، وہ بمشکل مسکرا سکی، پھر اسے بغور دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہوں یا بہت پیار آ رہا ہے مجھ پر؟ وہ سر جھکائے ہوئے تھا مگر اچانک سر اٹھا کر سوال داغا۔ وہ بکھلا سی گئی، فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی یوں ہی
اس سے بات ہی نہ بن پڑی۔ وہ کھل کر مسکرایا، وہ جھینپ گئی۔ بدل تو وہ بھی گئی تھی، ہر انداز، ہر رنگ نرالا تھا۔ دن بدن نکھرتی چلی آ رہی تھی۔ خوبصورت تو پہلے ہی حد سے سوا تھی، مگر اب یوں لگتا تھا کہ جیسے کائنات کا سارا حسن اس کے وجود میں آ سمایا ہو۔ شاید ماں بننے کا اعزاز تھا یہ۔ سنو رابعہ، تم خوش ہو نا؟ چند ماہ بعد بھیا بھابھی کی طرح ہماری بھی اولاد ہوگی، ہے نا؟ وہ دن کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ چشمِ تصور میں نہ جانے کہاں گم تھا، اس خیال سے ہی خوش ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ظاہر ہے ماں بننے کی خوشی کس عورت کو نہیں ہوتی۔ اسی خیال سے میری روح سرشار ہونے لگتی ہے کہ جنت لمحہ بہ لمحہ میرے قدموں تلے سرکتی آ رہی ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، شاید اسی لیے کہا گیا ہے، مگر ڈر بھی لگتا ہے اس نامعلوم وقت سے۔ یہ رتبہ، یہ مقام، کیا اس کے لائق ہوں؟ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، کہیں زندگی کی بساط میں کوئی مہرہ الٹ نہ چل جائے ہم سے۔ نہ جانے وقت کے دامن میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اولاد پیدا کرنا شاید اتنا مشکل عمل نہیں، اس کی بہتر تربیت کرنا مشکل مرحلہ ہے۔ ماں باپ کی ذرا سی چوک، تھوڑی سی غفلت اولاد کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ عبدالباری چپ کا چپ رہ گیا، صرف اس کو دیکھتا رہا، جس کا ایمان بہت پختہ تھا، یقین بہت راسخ تھا، سوچ بہت شفاف اور پاکیزہ تھی، ورنہ اتنی کم عمری میں وہ بھی اس تجربے سے گزرتے ہوئے لڑکی اتنی پختگی اور گہرائی سے بھلا کب سوچتی رہی ہیں۔ رابعہ کی یہی خوبی تو اسے متاثر کرتی تھی۔ میں چلتی ہوں، باہر دیکھو مالی بابا نے کیا کیا۔ وہ بیگ لے کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی، بیگ کو لاکر میں رکھا تھا اور پھر باہر نکل گئی۔ عبدالباری کتنی دیر دروازے کو تکتا رہا، جبکہ ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ رابعہ کا خیال تھا کہ پرانے دوستوں کو چھوڑ چکا ہے، مگر آنے والے دنوں میں وہ دن رات گھر سے غائب ایسا مصروف رہا کہ وہ کچھ اندازہ بھی نہ لگا سکی۔ عجب معمہ بن کر رہ گیا تھا وہ اس کے لیے، کچھ بھی سمجھانے بجھانے کا اس پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لوگ بمشکل ہی سدھر سکتے ہیں، جرم کی دنیا ہی ان کی آخری پناہ گاہ ثابت ہوتی ہے، اگر کوئی لوٹنا چاہے بھی تو نہیں لوٹ سکتا۔ عبدالباری کی مشکوک سرگرمیوں سے وہ سخت شوقی ہو گئی تھی، ہر وقت یہی سوچ کر کڑتی رہتی، سوائے عبدالباری کے کچھ اور سوچتا ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو نارمل رکھے، مگر ہر گزرتا لمحہ اس کو صرف اور صرف ٹینشن دے رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے، عبدالباری نہ صرف گھر سے غائب تھا بلکہ اس شہر سے بھی غائب تھا۔ وہ ضروری کام کا کہہ کر گیا تھا، واپسی کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ رابعہ اور گھر والوں کی جان سخت مشکل میں تھی، وہ جیسا بھی تھا بہرحال خون تھا اپنا۔ پھر رابعہ کے لیے تو وہ بہت خاص تھا۔ پہلے اس نے اسے واقعی کوئی اہمیت نہیں دی، مگر جیسے ایک تیسرا وجود دونوں کے درمیان آیا تھا، وہ خاصی بدلنے لگی تھی۔ اب نہ صرف وہ اس کے وجود کا مالک تھا بلکہ اس کے ہونے والے بچے کا باپ تھا۔ یہی سوچ ہر جذبے پر حاوی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سبھی بیٹھے تھے، وہ کھانا لے کر آئی تو بابا اور فرقان بھائی دونوں ہی اخبار میں غرق تھے۔ وہ کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ اخبار کا ایک پیج اس نے بھی تھام لیا، پہلا صفحہ پلٹا تھا، دوسرے پیج پر نظر پڑتے ہی وہ حیران سی رہ گئی، جوں پڑتی رہی، حیرتوں کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ بابا بھائی، یہ… اس نے فوراً باقی لوگوں کو بھی اخبار کی طرف متوجہ کیا۔ امی، بابا بھابھی اور فرقان بھائی سب بھی متوجہ ہوئے تھے، انہوں نے اخبار تھام لیا۔ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے ایک گینگ اپنے پورے گروہ سمیت گرفتار۔ فرقان بھائی نے بآواز بلند پڑھا، جبکہ وہ دوسرے اخبار دیکھنے لگی۔ دوسروں کے اندر بھی تقریباً یہی خبریں تھیں۔ اس گینگ کے افراد مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، بچوں کو اغوا، اسمگلنگ، تخریبی کارروائیوں میں پیش تھے۔ ایک عرصے سے کچھ ہاتھ ان کو بے نقاب کرنے میں پرتولے ہوئے تھے۔ گزشتہ روز پورا گروپ گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ فرقان بھائی کی آواز میں جوش نمایاں تھا، جبکہ امی کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھیں۔ ایس پی عبدالباری ایک عرصے سے ان لوگوں کے متعلق ثبوت اکٹھے کر رہے تھے، بہت خفیہ پیمانے پر یہ کام ہو رہا تھا۔ خاص طور پر ایس پی عبدالباری اس علاقے میں تعینات ہی اسی کام کے لیے ہوئے تھے، انڈر گراؤنڈ کے لوگوں سے تعلقات بنانے کی بنا پر بہت جلد جرائم کی دنیا کے اصل مہروں تک جا پہنچے۔ اس کے لیے انہیں سخت مصائب اور دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر ان کا جذبہ ہر چیز پر حاوی ہو گیا۔ اصل لوگوں تک پہنچنے کے بعد انہوں نے فوراً ایکشن لیا۔ گزشتہ روز بھاری نفری کے ساتھ انہوں نے دشمن سرپسند عناصر پر دھاوا بول دیا۔ بھاری مقدار میں اسلحہ، بچے وغیرہ بازیاب ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے چند سپاہی وطن کے کام آ گئے، مگر ان کا خون وطن کی آنے والی نسلوں کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا گیا۔ امی اور بھابھی وغیرہ شوق سے بیٹھی تھی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ سب ہر بات بھلائے صرف اور صرف اخباروں کو چاٹ رہے تھے۔ یقین کسی کو بھی نہیں آ رہا تھا، مگر نیچے دی گئی تصاویر اور خبریں پڑھ کر وہ حیران تھے۔ ہم کتنا غلط سمجھتے رہے اور کیا نکلا، وہ سب خفیہ پیمانوں پر کام کر رہا تھا، اس لیے تو کچھ بتاتا نہیں تھا، اور ہم سمجھتے رہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ امی کی آنسوؤں سے بھری آواز پر اس نے اپنا چہرہ صاف کیا، نہ جانے کب سے آنسو بہہ رہے تھے۔ احساس ضیاع اور پچھتاوا تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کی سرگرمیاں ہی ایسی مشکوک تھیں، ہم ہی اندازہ نہ کر سکے۔ کتنی بار کہا تھا اس نے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا جس سے ہمارے سر جھکیں، مگر ہمیں یقین نہیں آتا تھا وہ اتنا حساس اور اتنا وطن پرست ہوگا، سوچا بھی نہیں تھا۔ فرقان بھائی بھی نہ جانے کون کون سی باتیں یاد کر کے پچھتا رہے تھے۔ میرا دل کہتا ہے وہ غلط نہیں، ہماری تربیت بری نہیں تھی، وہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتا رہا، ہمیں چڑھاتا رہا اور ہم پاگل بنتے چڑھتے رہے، یہ سوچتے رہے کہ وہ اب کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ کسی اور پہلو سے کچھ کبھی سوچا ہی نہیں۔ بابا بھی رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے، اور رابعہ تھی کہ اس کی زبان پر تالے لگ گئے تھے۔ سب سے زیادہ بے یقین اور بے اعتبار تو اس کی جانب سے وہ خود تھی۔
आंखें खोलकर अक्ल इस्तेमाल करते। इस पर कभी सोचा था? क्या कुछ गलत अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल नहीं किए थे? करप्ट, धोखेबाज, रिश्वतखोर और भी ना जाने क्या कुछ कहती रही थी। और वो था कि सब कितने आराम से सुनता रहा था। सिर्फ एक दफ़ा इश्तियाल में आकर वो उसे यहाँ से ले गया था, मगर इसका सलूक कभी भी नामेहरबानियों वाला नहीं रहा था। इसके साथ तो हमेशा से फेयर रहा था, और अब तस्वीर का ये रुख चुप साधे रह गई। इस मिशन पर जाने से पहले जब उसने इसके हवाले किए गए डॉक्यूमेंट्स लिए थे तो इसने इस पर किस किस अंदाज में तंज के तीर नहीं उछाले थे। जवाबन वो बुरा माने बगैर मुस्कुराता रहा था, सौ तरह से चिढ़ाता रहा था, और वो चिढ़ती भी रही थी। इसे गद्दारे वतन से लेकर कासिब और भी न जाने क्या कुछ कहा था। फिर वो चला गया था, और अब भाई, बाबा और वो खुद बाकी सारा दिन इसके मोबाइल पर लम्हा लम्हा ट्राई करते रहे थे, मगर वो था कि रिसीव ही नहीं करता था। सारा दिन गुजर गया और वो ना लौटा। अगले दिन के अखबारात भी इसके कारनामे से भरे पड़े थे। हर जगह इसकी तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई, झिलमिलाती हुई। सभी इससे मिलने को सख्त बेचैन और बेकरार थे, और वो था कि अगला सारा दिन भी गुजर गया मगर वापस नहीं आया। भाई ने एक दो दफ़ा ऑफिस में भी पता किया तो वो वहाँ भी नहीं था। सब जहाँ खुश थे वहीं इसकी तरफ से मुतफक्कर भी थे। मगरिब के बाद का वक्त था जब वो घर में दाखिल हुआ। कितने दिनों बाद घर लौटा था। अजब सा सुकून था दिल में। जानता था इसने बहुत से लोगों का दिल दुखाया, बहुत सताया और तड़पाया। दानिस्ता और नादानिस्ता वो गुनाहगार ज़रूर था। अम्मी बाबा इसकी तरफ से सख्त शौकी और बदगुमान थे। बहन भाई सब इसका मकरूज था। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा राबेल का। ना जाने क्या क्या इसे कहता और क्या कुछ इसके साथ करता आया था। लाउंज में जाए नमाज बिछाए अम्मी नमाज के बाद तस्बीह कर रही थी। बाबा भी वहीं थे, जबकि बाकी लोग जिसे नज़र ना आए। अम्मी बाबा। आज कितने अरसे बाद वो अपने ख़ास मोहब्बत भरे अंदाज में अदब से इनसे मुखातिब हुआ था। वो दोनों तड़प कर देखने लगे। कितना इंतज़ार करवाया था इसने इन्हें। अब्दुल बारी। अम्मी चौंकी थी, फिर जायनमाज से उठकर आगे बढ़ रही थी। बेख्तियार इसके चौड़े चकले सडोल वजूद को अपनी नातवा बाजू में ले लिया था। देखा, एवं ही अब्दुल बारी को सारे गलत कहते रहे। मैं भी कहा था, थोड़ा कहा था, मैंने कम कहा था। कितना चंगा निकला है अब्दुल बारी। ये तो वो याद आ रहा है मुझे, वो जो कार्टून लगते बच्चों के, यार वो जो हैं जो इस्लामिक कार्टून लगते हैं, ये तो अब्दुल बारी है, ये अच्छा बच्चा है, ये अच्छी बातें करता है, वो याद आ गया मुझे। अच्छा, हमसे छुपाते रहे, भनक तक ना पड़ने दी हमें। क्या कुछ नहीं कहा हमने तुम्हें? कभी कुछ तो कहा होता, इशारा ही कर दिया होता, असल बात बताई होती। और हम भी कितने नादान और कम फहम थे, कुछ भी ना समझ सके। हमेशा तुम्हें गलत समझते रहे, शक करते रहे, तुम पर बुरा भला कहते रहे। अम्मी रो रही थी। बाबा भी आंखों में नमी लिए इसके पास आ खड़े हुए। अम्मी को एक तरफ हटाकर इनकी तरफ बढ़ा। इन्होंने गर्मजोशी से बाजू वार करके इसे सीने में भैंस लिया था। मुझे तुम पर फ़ख्र महसूस हो रहा है बेटे। तुमने मेरी तरबियत की लाज रख ली, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया इस वतन की मिट्टी के सामने। आवाज़ निधी हुई थी। खुशी इन बसात के जज्बात से लबरेज थी। हर से बात वो इनके सीने से लगा था। फ़ख्र, मान, गुरूर और इत्मीनान की कुछ और बढ़ने लगा। ये सब क्या था? हमारे जज्बात से क्यों खेलते रहे? खुद से जुदा करके इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर पेशानी चूमते हुए पूछा था। वो मुस्कुरा दिया, फिर इनको लेकर सोफे पर बैठ गया। शुरू से लेकर अब तक की सारी रोदात तफसील से सुनाने लगा। इतने अरसे की मेहनत का एक एक लम्हा, हर्फ ब हर्फ, पूरी सच्चाई के साथ, कुछ भी छुपाए या झूठ बोले बगैर। राबेल कहाँ है? कुछ वक्त गुजरने के बाद इसका ख्याल आया। अम्मी से पूछा। नमाज़ पढ़ने कमरे में गई थी, अंदर ही होगी। अपना चेहरा साफ करते हुए उन्होंने बताया। वो कमरे में आ गया। राबेल जाए नमाज पे बिछाए बैठी थी। दवा के लिए हाथ उठे थे, आंखें बंद थी, कपकपाते लबों से अपने अल्लाह से नाता जोड़े हुए थी। वो खामोशी से आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठा। दुआ मांगकर जाए नमाज लपेट कर वो उठ खड़ी हुई। दुपट्टे को ढीला करते वो पलटी थी जब अब्दुल बारी को कमरे में देखकर ठिठक गई। बारी आप? वो वहीं साख्त हो गई। क्यों, मेरा आना पसंद नहीं आई है? मेरा जिंदा सलामत आना शौक ज़दा कर गया है। दवाएं तो बड़ी मांगी होंगी मेरे मरने की, मगर अफसोस। होंठों पर एक भरपूर मचलती मुस्कुराहट से जाए आंखों में शोख व जज्बात लिए अब्दुल बारी ने गोहर अफशानी की थी। वो तड़प कर देखने लगी। आंखें लम्हों में छलक आने को बेताब हो गई। बहुत ख़राब हैं आप। चपेट मारे दे रख के ना, इन्हें कुछ ना कुछ करा के रहना। मैं तेन दस रही हाँ, जिहड़ियां मरन मरान दियां गल्लां कर रहे हैं ना। वैसे यार आसिया, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं कभी भी नहीं पढ़ती दुखी नावल, और मुझे ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दुखी नावल है। पहले मैंने जो फर्स्ट वाला नावल पढ़ा था जिसमें आलम शाह मरा था, वो मैंने रीज के कहने पे पढ़ा था, रीज शाह के। उन्हें भी मैंने दुखी नावल पढ़ाया, ऐसी दूसरा आपने मुझे दुखी नावल पढ़ाया। खैर अभी तो दुखी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही हैं। शायद नावल पढ़ पढ़ के एक्सपीरियंस हो गया हुआ। चलें देखते हैं आगे। हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोई। अब्दुल बारी आगे बढ़ आया था। दोनों मजबूत तवाना बाजुओं में इसके नाजुक से पैकर को समेट लिया। सारा वजूद पत्ते की मानिज लरस रहा था। वो लेकर बिस्तर पर आ बैठा। हमेशा यूं ही किया है, मेरे जज्बात से हमेशा इस तरह खेलते हैं। मौत मजाक है आपके लिए? रोते हुए हिचकियों में उसने भरपूर शिकवा किया था। वो मुस्कुरा दिया। सारी गलतियाँ आपकी, सारे कसूर आपके, हमें धोखा देते रहे। हकीकत क्या है कभी बताई ही नहीं सी इसके समेत वो कह रही थी। वो कुछ कहे बगैर इसके बस चुप होने का मुंतज़िर था। वो यूँ रुद्ध होकर इस्तकबाल करे की उम्मीद नहीं थी। तसव्वुर में तो इसका तंज बरसाता, ताक ताक कर वार करता, कड़वी कसीली बातें सुनाता सरापा था, और अब वो साबुन भादो बनी हुई थी।
रो धो कर दिल का गुबार अच्छी तरह निकाल कर फारिग हुई तो आंखें बेरहमी से रगड़ी। आई एम सॉरी। पता नहीं वो किस बात पर नादिम थी, वो खुलकर मुस्कुराया था। ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? इतने दिन से कहाँ थे? घर क्यों नहीं आ रहे थे? लहजा अभी भी नाराज़गी लिए हुए था। वो हंस दिया। धीरज से जाने अजीज़, सब बताता हूँ। अंदाज़ा तख़त्तुब पर चिढ़ गई मगर मसलहतन चुप रही। कहानी यूँ है कि वो शुरू हुआ था, वो बगौर सुनने लगी। वो पहली बार अपना आप खोल रहा था, यूँ हरफ बहरफ। जब मैंने ये सर्विस ज्वाइन की तो हर कदम पर यही हालात थे। जहाँ हाथ डालते करप्शन ही करप्शन थी। कुछ अरसे बाद सिर्फ देखता रहा, क्या क्या इदारे क्या क्या मकासद लेकर इस फील्ड में नहीं आया था, मगर सब मलियामेट हो गए। जज्बाती तो मैं शुरू से ही था, सो मैंने अपने तौर पर अपनी मर्ज़ी से काम करना शुरू किया। सिर्फ यहाँ बेइंसाफ़ी और लूट मार का राज था, कोई दयानतदार बंदा चलता ही नहीं। हकाम आला से लेकर काम कांस्टेबल तक इस बीमारी में मुब्तला, जिसे मेरी ज़ुबान तुम्हारी ज़ुबान में जुर्म कहा जाता है। जहाँ काली भेड़ें हैं वहीं कुछ नेक और वतन परस्त लोग भी होते हैं। इसका मुशाहिदा मुझे DIG अयाज सरफराज से मिलकर हुआ। वो सही मानों में एक मुहब्ब वतन शख्स था। कराची से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया था। आते ही उसने हमें कॉल की खुफिया मीटिंग थी। इस मीटिंग में उन्होंने हमें अपनी पूरी प्लानिंग से आगाह किया। इस वतन को शरपसंदों के असर से पाक करना था। मुझे यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई। मेरा रिकॉर्ड भी अभी तक बिल्कुल साफ़ था, शायद इसलिए उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एतमाद किया था। हर बात से आगाह किया। मेरे साथ चंद मेरे वफ़ादार साथ भी शामिल थे, जिनमें मेरा एक ख़ास साथी अरकम खान सरफहरिस्त है। इसका पूरा ख़ानदान एक तकरीबकारी के हादसे में जाम बहक हो गया। अब इसका मकसद इन लोगों को चुन चुन कर ख़त्म करना था, जो इसके ख़ानदान की बर्बादी के ज़िम्मेदार थे। शुरू से ही मेरी अरकम से बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसका दुख मुझे दिल की गहराइयों से महसूस होता था। मैं जब भी अरकम की जगह खुद को रखकर सोचता तो मेरा तन बदन सुलगने लगता। हम लोगों को अपने अंदाज़ एतबार बदलना थे, ताकि किसी को भी हमारी कार्रवाइयों पर शुबा ना हो। सो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इन शरपसंदों के गिरोह में शामिल हो गए। हर जायज़ नाजायज़ काम करने लगे। इस दौर में दीन और ईमान का कोई पूछता ही नहीं, सिर्फ बददियानती और बदअमनी का राज है। रुपये पैसे को ही खुदा समझते हैं। बद से बदनाम, बुरा के मस्ताक हमें हाथ। DIG साहब का पूरा तावर हमारे साथ था, सो कोई हम पर हाथ नहीं डालता था। फिर हमारी रेपुटेशन भी ऐसी थी कि किसी को हम पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुई थी। एक अरसे से हम इस मकसद के पीछे खवार हो रहे थे। सिर्फ चंद माह पहले ही DIG साहब का अचानक इंतकाल हो गया। शायद हम कुछ अर्सा इस राज को मज़ीद राज ही रखते, अगर इकराम रहमान की सूरत में एक नया DIG हम पर तैनात ना होता। जिस तरह इतने लोगों में एक अयाज सरफराज नेक इंसान निकला, इसी तरह इकराम रहमान काली भेड़ साबित हुआ। इसके साथ हमारी सारी प्लानिंग पर लग गए थे। वो हमें दबाने लगा था। अब इतने अरसे से की गई मेहनत पे कोई यूँ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए कोई फ़ाइनल कदम अभी उठाने का सोच ही रहा था कि इकराम रहमान दुश्मनों के हाथों बिक गया। हमारी सारी प्लानिंग की खबर दुश्मनों को हो गई, सो मुझे इन लोगों से हर ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ा। तमाम सबूत और शवाहद हमें हासिल हो चुके थे। अब इरादा सिर्फ फ़ाइनल कदम उठाने का था। जो कॉल वो तुमने रिसीव की थी, वो भी सिर्फ हमें धमकी देने को थी, ताकि हम डर कर अपने मकसद से पीछे हट जाएँ। इसलिए मैं तुम्हें मना करता था कि तुम कॉल रिसीव मत किया करो। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरी फैमिली का कोई फ़र्द किसी तकलीफ़ से दो चार हो, मगर अब तुम अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर थी। वो मुस्कुरा रहा था, वो इसे घूरने लगी, फिर भी कुछ ना कहा। हम पर बहुत दबाव था, और अब जब मैं अपने मकसद के इतने करीब था तो कैसे हार मान लेता। सो हर काम बहुत जल्दी से मिटा था। फ़ाइनल कदम उठाया तो रिज़ल्ट हमारी तवक्का से कहीं बढ़कर था। इस वतन के अफसरान अगरचे बेज़मीर हैं, मगर अवाम अभी भी मुर्दा नहीं हुए। मुझे डर था कि कहीं इकराम रहमान हम पर कोई दबाव न डाले, इसलिए मुझे मजबूरन सब कुछ मीडिया के सामने लाना पड़ा। अब जो कुछ है तुम्हारे सामने है। मीडिया ने हमारे इस इक़दाम को बहुत सराहा है। अवामी पाकिस्तानी अवाम बहुत पुरजोश है। हमारे हौसले एकदम बहुत बुलंद हो गए हैं। मेरा इरादा फ़ौरन घर वापस करने का था, मगर एक शर्मिंदगी सी थी। नादानिस्ता बहुत कुछ गलत काम कर चुका हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ बुराई को इस जड़ को उखाड़ने के लिए। इस सिलसिले में तुम सब लोगों को भी बहुत तकलीफ़ पहुँचाई, सो बहुत चाहने के बावजूद घर ना आ सका, और अब जो भी जैसा भी हूँ तुम सबके सामने हूँ। जिस शख्स की शोहरत एक दफ़ा बुरी हो जाए, कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। पता नहीं तुम लोगों का क्या रिएक्शन होता, यकीन भी करते या नहीं, बस इसी सोच में उलझा रहा। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। राबेल ने अपनी आंखें साफ की। अभी तो सिर्फ एक गिरा खुली थी, कुछ इसरार अभी भी बाकी थे। यकीन करने या ना करने का सवाल तो एक तरफ रहता है, मेरे साथ जो कुछ किया आपने वो किस ज़ुमरे में आता है? हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। क्यों कोई यूँ भी करता है? कभी भी आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? भूले भटके से भी कभी तसल्ली हो? हिल गई। तशफ़ी का एक लफ्ज़ ना बोला, ज़ोर ज़बरदस्ती किया, कुछ नहीं किया। हमेशा मेरा दिल जलाते रहे, उल्टी सीधी बातें करते रहे। अगर इन बातों को सोचूं तो एक पल को भी यकीन ना आए, मगर जिस बात से निकल कर देखूं तो शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। पूछ सकती हो ना, जो मेरे साथ किया वो क्या था? इसके पास शिकवों का एक दफ्तर मौजूद था। वो बेख्तियार हंसने लगा। तो फिर मैं क्या करता रहा बिल जान? तुम मुझे शुरू से ही अच्छी लगती थी, कभी इजहार ना किया, क्योंकि हमारी तरबियत इन पैमानों पर हुई ही नहीं थी। दूसरे दिन को ये तसल्ली भी थी कि अपनी चीज़ हो, जब ख्वाहिश करूँगा पालूँगा। कौन सा तुम कहीं भागी जा रही हो? अभी तो तलीम का सिलसिला चल रहा है। बस खुद को ही सेट करता रहा, इसी मसले पर उलझा रहा। कभी तवज्जो ही ना दी कि फ़र्ज़ की खातिर मैं बहुत गलत शोहरत हासिल कर रहा हूँ, जो तुम्हारी हसूल की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी आ खड़ी हुई। जब अम्मी बाबा से बात की तो तुमने इनकार कर दी। जिस वजह से इनकार किया था वो मुझे काबिल कबूल ना थी। एक ज़िद सी बनने लगी थी मुझे तुमसे। तुम तक रसाई का हर रास्ता बंद नज़र आने लगा। ऊपर से अम्मी बाबा और भाभी भाई भी
تمہارے موقف کی طرفداری کر رہے تھے۔ میں اس اہم موڑ پر آ کر جب کہ کامیابی کے امکانات بہت روشن تھے تو کوئی حماقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ارادہ تھا کہ تم سب کو اعتماد میں لے لوں گا، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ سیدھی طرح تم حاصل نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے تم نے سعودیہ جانے کا فیصلہ کر کے میرے ضبط کو آواز دی تھی۔ میں شاید کچھ عرصہ انتظار کر لیتا، لیکن اب ناممکن تھا۔ میں تمہیں روک نہیں سکتا تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا میرا، سو تم سے مجبوراً مجھے جھوٹا نکاح نامہ حاصل کرنا پڑا۔ پھر جو بھی کیا جائز و ناجائز طریقے سے، یہی سوچتا رہا کہ جب بھی حقیقت کھلے گی تم سب لوگ مجھے معاف کر دو گے۔ صرف یہی ایک سوچ کار بند سب کرتا رہا۔ وہ سب بتاتے ہوئے ہنس دیا۔ وہ خفگی سے دیکھنے لگی۔ ضد میں بھی انسان اصول و ضوابط کا خیال کر لیتا ہے، یہ کیسی ضدیہ پسند تھی کہ یہ بھی نہ کیا۔ وہ اتنی جلدی کیسے مان جاتی کہ اس کی ضد نہیں پسند تھی۔ غصہ بے پناہ آیا تھا۔ ارے رابیل یار، اتنی خفگی! میرا خیال تھا کہ جب حقیقت کھلے گی سب اگلے پیچھے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر تم تو… وہ ہنسنے لگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ و محبت و جنگ میں سب جائز ہے، ضد تو بعد میں بنی تھی، محبت تو اول روز سے تھی۔ محبت میں تو انسان کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور تم ہو کہ… وہ ہنسی روک کر رابیل کے سرخ چہرے کو بغور تکنے لگا۔ یہ محبت تھی؟ ایسی ہوتی ہے محبت؟ میرے رونے گڑ گڑانے، کسی بھی منت سماجت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اوپر سے اتنی گھٹیا باتیں کرتے تھے، مر جانے کو جی چاہتا تھا، اور اب بہلا رہے ہیں کہ محبت ہے۔ مجھے بے وقوف مت بنائیں، بچی نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ اس نے ضد چھوا اس کے صبی پر رونق چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ بے وقوف ہی نہیں، کم عقل بھی ہو۔ اوپر سے محترمہ کو دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل و فہم کی مالک ہے، جس نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ ہاں، میں کرتا ہوں تم سے محبت، دعویٰ کرنے کے بجائے عملی مظاہرے کرتا ہوں۔ غازی بن کر لوٹا ہوں، جس مشن پر میں تھا وہاں تمہارے بیوہ ہونے کے 100% چانسز تھے۔ شکر کرو زندہ سلامت لوٹا ہوں۔ تو اب بتاؤ، اب شروع کروں عملی مظاہرہ تاکہ محترمہ کو اچھی طرح یقین آ جائے۔ آنکھوں میں بے پناہ شرارت سموئے گمبھیرتا لہجے میں کہتے اس کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر کے رابیل کی جان مشکل میں ڈال گیا۔ انتہائی بدنیت ہیں آپ، اسے بری طرح گھورتے ہوئے یہی کہہ سکی۔ عبدالباری کے ہاتھ جھٹکتے سے کافی دور ہو گئی۔ وہ ان الفاظ پر کہکا بار ہوا تھا جو وہ کئی بار پہلے بھی دہرا چکی تھی۔ رابیل رکو تو، کہاں جا رہی ہو؟ اتنی جلدی بھاگ رہی ہو؟ محبت کا عملی مظاہرہ تو دیکھتی جاؤ۔ ابھی تو جانے عزیز، دل کے بہت سے راز کھولنے ہیں۔ وہ فل موڈ میں تھا، سرمستی لیے گویا تھا۔ وہ دھیان دیے بغیر باہر نکل گئی کہ ابھی اسی میں عافیت تھی۔ وہ ایک دم بے پناہ محبتوں کے حصار میں آ گئی تھی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی، ایک درد سا دل میں ہر وقت رہتا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ عبدالباری کی ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے تھی، اب کوئی راز نہیں تھا۔ ہر طرف محبتیں ہی محبتیں تھیں۔ عبدالباری کی محبتوں، شدتوں، بے چینیوں، بے قراریوں کا بادل ہر لمحہ ٹوٹ کر برسنے کو بے تاب ہوتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک گوہر نایاب منتخب کیا تھا۔ اپنی گزشتہ تمام باتوں، اعتراضات اور بے وقوفیوں پر ہر لمحہ شرمندگی محسوس ہوتی تھی، بلکہ اب تو اس سوچ سے ہی دل کی دھڑکنیں تھمنے لگتی تھی کہ اگر عبدالباری کے علاوہ کوئی اور زندگی میں آ جاتا تو جانے کیا ہوتا۔ اس کے بعد عبدالباری اب تندہی سے نئے کارنامے سر انجام دے رہا تھا۔ افسران بالا نے اس پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا، مگر وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کیس کی کامیابی پر عبدالباری اور اس کے ساتھیوں کو بھاری اعزازات، انعامات اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ ہر طرف عبدالباری کا بول بالا تھا، سو ان کے افسران بالا کچھ دیر کو خاموش ہو گئے تھے۔ اسی لیے عبدالباری اب سرعام بغیر کسی کی پرواہ کیے ہر کام ڈنکے کی چوٹ پر سر انجام دینے لگا تھا۔ آج کل بھی کسی اہم کیس پر وہ کام کر رہا تھا، کسی بچے کے اغوا کا کیس تھا۔ اس کے پیچھے پورا ایک گروپ کام کر رہا تھا، دن رات ایک کیے وہ اس کیس کو حل کرنے پر لگا ہوا تھا۔ اب صرف فائنل سٹیپ اٹھانے کی دیر تھی۔ اب اس کی راتوں کی غائب رہنے پر کسی نے بھی اعتراضات نہیں کیے، بلکہ سب ہی اب فکرمند رہنے لگے تھے۔ اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنے والے بے پناہ ہاتھ ہوتے تھے۔ جی تو گائز، آج کی ایپیسوڈ ہماری اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک میرا پاؤں بالکل ٹھیک کر دے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ود لاسٹ ایپیسوڈ، اور پھر ہم نیکسٹ ناول سٹارٹ کریں گے اپنا۔ تو کیسا لگا یہ ناول بتائیے گا، اور جن کی فرمائش پہ پڑھا جا رہا ہے، یار آپ تو کمنٹس کیا کرو۔ آسیہ عباس نے پھر بھی کیا تھا، لیکن وہ جو دوسری ہیں عائشہ فریحہ اور ایک وہ سیلویا کیوٹی، انہوں نے تو بالکل ہی کمنٹ نہیں کیا۔ میں نے پھر رس جانا آپ سے۔ تو اگر آپ کمنٹس تو کیا کریں، آپ بتائیں تو صحیح کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ناول، کیسا نہیں لگ رہا۔ جی تو اب اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے کل۔ اللہ حافظ۔